السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کے امیر محترم عالی جناب بابا محمد نظر خان صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث واڑی کے امیر محترم ذمہ داران، شیخ عبدالجبار عمری صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج آپ حضرات کے درمیان شرکت و حاضری کا جو موقع ملا ہے، اس پر مجھے جو خوشی، مسرت اور دلی طور سے جن جذبات کا میں احساس کر رہا ہوں، اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اکثر یہ بات اجتماعات میں جہاں دور دراز پہلی مرتبہ گیا، یہ بات کہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ کیا آپ لوگ مجھے جانتے تھے، میں آپ لوگوں سے واقف تھا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری دنیاوی اعتبار سے کوئی رشتہ داری اور تعلق لین دین ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ میں اس واڑی شہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور یہاں اس پہلی مرتبہ آنے کے باوجود مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا۔ یہاں کے افراد، اخوان، آپ حضرات نے جو عزت دی، موقع دیا، سننے کے لیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں افراد، بھائی اور بہنیں موجود ہیں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے اس انعام کا نتیجہ ہے جسے دین کی شکل میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ دین کا ہے، منہج کا ہے، عقیدے کا ہے، اور یہ رشتہ ہم اور آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو جاننا چاہیے کہ اس رشتے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمارے ماں باپ سے پیدا ہونے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے اولو العزم پیغمبر کو، صاحب عزم پیغمبر کو ڈانٹا۔ قرآن میں وہ ڈانٹ موجود ہے قیامت تک کے لیے، ہاں، کہ جاہلین میں سے نہ ہو جائے، نادانوں میں سے نہ ہو جائے، اور کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے، آپ کے گھر کا آدمی ہے ہی نہیں، بیٹا ہے تو کیا ہوا، خونی رشتہ ہے، حقیقت میں آپ کے گھر کا نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا ہے۔ یہاں برے عمل سے مراد شرک والا، شرک ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے۔ اور اگر توحید والا ہے، ہم اور آپ توحید والے ہیں، تو افریقہ کے جنگل میں ایک آدمی اگر رہتا ہے توحید پہ، وہ ہمارا بھائی ہے، ہاں، امریکہ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، دنیا کے کسی خطے حصے میں ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ رشتہ سب سے زیادہ عزت والا رشتہ ہے۔ غزوہ بدر میں بعد میں حبیب بن عمیر، جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے مبلغ اسلام جو مدینہ میں گئے تھے، ان کے بھائی تھے، ایک انصاری صحابی ان کو باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب نے دیکھا تو کہا اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی ہی مالدار ہے، آپ کو اچھا فدیہ ملے گا۔ حضرت مصعب اسلام لانے سے پہلے ان کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ہے کہ روز نیا کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ مہکتی تھی۔ جب اسلام لا کے گھر سے نکلنے لگے تو کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ اللہ کے رسول اللہ مدینہ پہنچے اور ان کا حال دیکھا کہ ایک چادر ہے، اوپر ڈھانکتے تو نیچے کھلتی، نیچے پورا کرتے تو اوپر کا حصہ کھلتا، کانٹوں سے باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کے بارے میں جب یہ کہا تو بھائی نے کہا، حبیب نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ حضرت مصعب نے کہا کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی انصاری ہے،
اس وقت تو بھائی یہ کلمہ گو ہے. اس پر میں بات کروں لمبی ہو جائے گی. میں یہ اس نعمت کا ذکر اور شکر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے جناب میں کہ اس نے ہم کو دین والا، توحید والا، صاحب حق بنایا اور اس رشتے سے ہم کو اور آپ کو جوڑا. اگرچہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے لیکن ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے. دین اور توحید والا رشتہ ہے جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. ہاں، تو یہ رشتہ اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ موقع اللہ نے مجھے عنایت فرمایا. اور اللہ کے بعد یہاں کے ذمہ داران شیخ محمد نظر بابا خان صاحب جو اس علاقے کی جمعیت کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات کا، تمام شرکاء کا، علماء کرام کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو اخلاص کی بنیاد پر رکھے اور قبول فرمائے. اور شیخ کی دعا کو دوہراؤں کہ جس طرح آج ہم اور آپ دین کی وجہ سے اکٹھا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے جذبے میں کمی ہو، اللہ اس کی اصلاح کر دے. اللہ رب العالمین نے جس طرح یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے، ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے شیخ محترم جنہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے کچھ غلو سے کام لیا، اللہ مجھے ویسا بنائے، میں ہوں نہیں جیسا وہ کہہ رہے تھے. اللہ ان کے خطاب میں بڑے اختصار سے، تذکیری اعتبار سے بڑی شاندار مفید باتیں پیش کی. بس ایک بات کو میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے اپنے بیان میں ایک روایت کی طرف ذکر کیا کہ ایک حدیث صحیح ہے 15 شعبان، جس کو بعد کے لوگوں نے شب برات کا نام دیا. یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے زمانے میں کہیں آپ کو یہ نام نہیں ملے گا لیلۃ البراء. آج کے جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے بھی بیان کیا. تو اس میں ایک روایت کے بارے میں کہا صحیح ہے. اس صحیح روایت کا ذکر کرتے ہوئے پہلا ٹکڑا جو بعد میں صحیح مسلم کا شیخ نے ہی بیان فرمایا، اسے ذکر کر دیا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، وغیرہ وغیرہ. یہ اس روایت میں نہیں ہے، یہ الگ ہے. اور جس روایت میں یہ ہے وہ ضعیف ہے، انتہائی ضعیف، ناقابل حجت. وہ 15 شعبان کے لیے خاص نہیں ہے، عمومی ہے جو شیخ نے بعد میں خود بیان کی. ہر رات کے تہائی حصے میں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور یہ ندا دی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو روایت میں کہا، ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یطلع الی اہل الارض، اہل ارض کی طرف مطلع جھانکتا ہے اور ہر ایک کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے. شرک کرنے والے اور مشاہین جو مسلمان بھائی سے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہو، ان کو چھوڑ کر سب کی بخشش کرتا ہے. تو یہ روایت جو ہے شیخ نے بیان کیا کہ یہ صحیح ہے. اسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، بعض جگہوں پر حسن بھی درج کیا ہے اس کی موافق روایت کو، اور ان کو صحیح اور حسن کہا ہے. ان کے بعض موافقین نے بھی کہا ہے، لیکن ان کے علاوہ میری نظر میں علم جو رکھتا ہوں، دوسرے تمام علماء محدثین نے اس کو بھی ضعیف ہی کہا ہے. امام بوصیری اس کی شدت سے تردید کرتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کو رد کرتے ہیں. اور یہ بات دھیان رہے کہ علامہ البانی بھی اس کی تصحیح یا تحسین کرنے کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ روایت ہے بھی اگرچہ، لیکن اس سے اس رات میں کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ اللہ جھانکتا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں. 15 شعبان سے متعلق کوئی خاص عمل، خاص فضیلت اس دن کی، اس رات کی، روزے کی، کسی خاص نماز کی، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. بس یہ جو روایت ہے. خیر، یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی. محترم حاضرین، میرا جو عنوان ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، منہج سلف اور اس کے تقاضے. ایک ایسا عنوان جو عام حالات میں بھی انتہائی ضروری، اور ایک مسلمان ہی نہیں غیر مسلم کے لیے اگر کہا جائے سب سے ضروری عنوان. شیخ ابھی بار بار ذکر کر رہے تھے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں نے بھی کئی جگہ بیان کیا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا ہے، بتایا ہے رسول نے اور اللہ نے، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مقتدی ہو، امام ہو، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس میں یہ دعا مانگے. سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ عقیدہ ہے، توحید ہے، آخرت پر ایمان ہے. الحمدللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک میں اس میں جاؤں گا، دیر ہو جائے گی. اور اہدنا الصراط سے آخر تک منہج مانگا ہے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ صحیح منہج مانگو اور مل جائے تو اس پر قائم رہو. یہ دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں
सिरात मुस्तकीम, सही रास्ता जिंदगी गुजारने का जो सही मनहज है, जो मेरा उन्वान, वो बता। और कौन सा मनहज? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का मनहज जिन पर तूने इनाम किया। इनाम करने और किए जाने वाले कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अंबिया में सैयदुल मुरसलीन, और सैयदुल मुरसलीन के बाद सबसे अफजल गुरु सहाबा किराम, सहाबा के बाद ताबईन, यही सलफ है। हर नमाज की हर दुआ में अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ हमको और आपको बताई और फर्ज किया हर रकअत में, इसकी हमें और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सबसे ज्यादा एक बंदे के लिए, हम दुनिया में बहुत सी चीजें मांगते हैं रोजाना दुआओं में, अल्लामा इब्न तैमिया कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अहम, सबसे मुफीद दुआ ये है, एक दिन सिरातल मुस्तकीम चाहते, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर जगह है। और कैसे है, उसके लिए मैंने ये सूरह ज़ुखरुफ में जहन्नम का एक मंजरनामा अपने उन्वान से जोड़कर, ये उन्वान से कटा हुआ नहीं है, मैं नहीं मानता, जोड़कर बयान करना चाहता हूं कि आप इस उन्वान के ताल्लुक से कितने संजीदा होना चाहिए। इस बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमीन की रोशनी में गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल सूरह ज़ुखरुफ की चंद आयतें मैंने लिखी कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल मुजरिमीना फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। गौर कीजिए, हमारे ईमान में है जहां जन्नत और जहन्नम है। हमें इस दुनिया में जो भी आया है मरना है, मरने के बाद उठना है, उठने के बाद हिसाब व किताब देना है, और उसके बाद ये तय है कि जन्नत या जहन्नम में से एक जगह जाना है। जहन्नम है, जन्नत है। जन्नत के जैसे इनामात और वहां की लज्जतें कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ऐसे ही जहन्नम का अजाब इतना भयानक, इतना खतरनाक है कि हम उसका तसव्वुर दुनिया में कर ही नहीं सकते। दुनिया की आग से वहां की आग 69 गुना ज्यादा, तारकोल जिसको आप शायद कुल तार कहते हैं, उससे ज्यादा काली। हाँ, ऊपर से आग, नीचे से आग, आग का कपड़ा, आग का बिछौना, आग का ओढ़ना, दिलों तक आग जाती रहेगी, मरेगा नहीं आदमी। वयातिहिल मौतु मिन कुल्li मकान वमा हुवा बिमय्यित, सूरह इब्राहिम में कहा हर तरफ से मौत आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं। यहां भी कहा कि मुजरिमीन जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने कहा ला युफत्तरु अन्हु वहुम फीहि मुब्लिसून, कि उसमें, उस आग में, जहन्नम में क्या मामला होगा कि अजाब में कोई कमी नहीं होगी। फत्तरा युफत्तिरु का तर्जुमा अहसनुल बयान में कि कमी नहीं होगी। फुतूर में गैप का माना भी आता है, फत्रा जिसको कहते हैं, यानी ऐसा कि कुछ उसमें, अभिषेक ने कहा था इंटरवेल मिल जाए, गैप मिल जाए, जो जहन्नम में चला गया उसमें कुछ वक्फा मिल जाए या कुछ कमी आ जाए। नहीं, यहां दिमाग से ये निकाल दें। दुनिया में ये तसव्वुर होता है कि अगर कोई मुसीबत तकलीफ आप और हम झेल रहे हैं तो झेलते झेलते झेलने की आदत हो जाती है, उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। एक मेहनत मुशक्कत धूप में काम करने वाला आदमी धूप ऐसी बर्दाश्त कर लेता है जो एसी में रहने वाला नहीं कर पाता, ये हम देखते हैं। तो जब करने लगेगा तो आदत हो जाएगी। ऐसा सोचे आदमी कि जहन्नम में जलते जलते जलने की आदत पड़ जाएगी तो झेल लेंगे, नहीं। अल्लाह ने कहा कुरान में कई मकामात पे कि उनके अजाब में हर रोज इजाफा होगा, उनकी चमड़ियां झुलस जाएगी। तो आप सोचे कोयला हो जाएंगे तो फिर क्या एहसास होगा, जिल्द पर हसासियत होती है। अल्लाह ने कुरान में इसको भी बयान कर दिया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कुरान पे खड़े हो जाए अगर आदमी यकीन के साथ पढ़े। साहबा कराम की आंखें बहने लगती थी खौफ और डर के मारे कि जब भी उनकी चमड़ियां झुलस जाएगी, जल जाएगी, ये चमड़ी जल जाएगी तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम नई चमड़ियां पहना देंगे। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखते रहे, आदत नहीं पड़ जाएगी। या फिर ये कोयला हो जाए और आदमी को एहसास नहीं, मर जाए, ऐसा भी नहीं होगा। यहां कहा ला युफत्तरु अन्हुम, उनसे अजाब में कमी नहीं होगी, वहुम फीहि मुब्लिसून, और उसमें वो मायूस होकर पड़े रहेंगे। अब निकलने की, भागने की कोई उम्मीद, कोई रास्ता, कोई तरीका महफूज नहीं रहेगा। हाँ, आप हजरात और हम में से हर शख्स अपने अपने अंदर, ये कुरान का फरमान है, रब का फरमान है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। हम यकीन और ईमान रखते हैं, नहीं मानेंगे काफिर हो जाएंगे, कुरान का इनकार होगा। ऐसा है, होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर अल्लाह हमें महफूज रखे, हमारे बाल बच्चे, करीबी रिश्तेदार, क्या इस जहन्नम में जाए, उनको गवारा होगा? हाँ, इतना भयानक अजाब, इतना भयानक ठिकाना। दुनिया की छोटी मोटी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते,
مائیں اپنے بچوں کی خراش برداشت نہیں کر سکتی. سوچئے مائیں بہنیں سوچیں, کیا آپ اور ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہمارا بچہ, ہمارا بھائی, ہمارا جگر کا ٹکڑا, کلیجے کا ٹکڑا اس جہنم کا ایندھن بنے؟ اوپر سے آگ, نیچے سے آگ, کھولتا ہوا پانی, منہ میں اگر ڈال لے تو ہتھوڑیوں کی شکل کٹ کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر ہو جائے. یہ قرآن و حدیث میں یہ مضامین ہے, پڑھیے. آگے اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم, یہ جو اس طرح کے شدید اور سنگین بھیانک عذاب میں ڈالے جائیں گے, تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے زیادتی کی. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر کوئی زیادتی, کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا هم الظالمین, لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے, شرک بدعت کفر کرنے والے تھے. اور میں اپنے عنوان سے جوڑ کر ترجمے میں وضاحت کروں کہ اب صحیح منہج سے ہٹنے والے تھے, منہج کو قبول کرتے ہی نہیں تھے. گائے بھی گابن, بیل بھی گابن, یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. توحیدیوں کے ساتھ بھی ہیں, شرک کرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں, سنت کے اجتماع میں بھی ہیں, بدعات میں بھی ہیں. تو ان کی جو دونوں طرف چلتے ہیں, ایک وہ جو مشرک کافر ہے, ادھر آتا ہی نہیں ہے, اس کی تو اور زیادہ بری حالت. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو جہنم میں جہنمیوں کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, تو میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا, اپنے آپ پر ظلم کیا. ونادو, یہ جہنمی پکاریں گے, ونادو پکاریں گے, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک. مالک داروغہ جہنم, جو فرشتہ داروغہ ہوگا اس کا نام ہے, جو ہیڈ آف دی وہ فرشتوں کا جو ہے وہ بڑا ہوگا, ذمہ دار ہوگا داروغہ. یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے, موت دے دے ہم کو, اس زندگی سے بہتر ہوگی. کہے گا, مالک سے کہیں گے کہ رب سے کہو ہمیں ختم کر دے, مار دے وے. مالک جواب دے گا, قالا انکم ماکثون, نہیں نہیں, تمہیں تو یہیں ٹھہرنا ہے, یہاں رہنا ہے. یہ مضمون قرآن میں اور بھی جگہ ہے, سنیے. ابھی شیخ کہہ رہے تھے نا کہ زندگی, مردے کو زندہ کر دیا جائے تو وہ اچھا کام کرے گا. قرآن میں یہ مضمون بھی ہے. موت کا وقت جب آئے گا, ایک آدمی کہے گا کہ تھوڑا سا ٹائم اللہ اور دے دے, کچھ نیکیاں کر لوں, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ایک جگہ کہا کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا, کہ ایک نفس کا جب مقررہ وقت, ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں, سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب موت کا ٹائم آئے گا اور ہم اللہ سے یہ کہیں گے کہ 5 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے, 1 سیکنڈ دے دے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے جو مقرر کیا ہے نا وقت, اس سے 1 سیکنڈ دنیا کے سارے ڈاکٹر آ جائیں, ساری مشینیں آ جائیں, ایک سانس نہیں بڑھا سکتے. طے شدہ وقت ہے. اب کوئی ڈوب کے مرے, جل کے مرے, دب کے مرے, بیماری سے مرے, اچانک مرے, ہارٹ اٹیک سے مرے, کینسر سے مرے, جیسے مرتا ہے وہ اس کا مقررہ وقت ہے. کوئی اچانک کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا. تو اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے نا, اس کو غنیمت جانیے. وقت کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن کی آیتیں, اور اس مضمون سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی کہ موت کا ایک لمحہ, موت کے وقت آدمی چاہے گا تھوڑا سا ٹائم مل جائے, نہیں ملے گا. تو ابھی وقت کتنا ملا ہے ہم کو. مسجد سے جڑیے, علماء سے جڑیے, منہج سلف سیکھیے, جانیے, یہ موقع ملا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم فیل ہو گئے, شرک اور بدعات کے ساتھ مر گئے, دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح بولتے رہے, اپنے آپ کو نکھار کر اللہ کا مطلوب مومن نہیں بنایا, منہج سلف نہیں دیکھا, تو اب جہنم میں اگر گیا آدمی اور وہاں کہے گا کہ واپس بھیج دے, میں منہج سلف اختیار کروں گا, مالک کہے گا انکم ماکثون. سورہ فاطر میں کہا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, اس میں وہ چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, پروردگار اس جہنم سے ہمیں نکال دے, جو عمل وہاں ہم کرتے تھے اس سے ہٹ کیا کریں گے. تو کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی. غور کیجئے, یہ ٹائم کا اہمیت, وقت کی اہمیت جو ہم کو اور آپ کو یہ موقع ملا ہے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی, موقع نہیں دیا تھا, زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا, سدھرنے والا سدھر سکتا تھا, صحیح راستے کی تلاش کرنے والا کر سکتا تھا. تم نے نہیں کیا. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا, قرآن آیا, رسول آئے, ان کے نمائندے آئے, علماء کرام آئے,
اور اللہ رب العالمین کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں انسانی شکل میں آپ کے اوپر عذاب مسلط ہو رہا ہے، یہ سارے اللہ کے ڈرانے والے تعزیانے ہیں، پھر بھی تم توبہ نہیں کیے، پھر بھی تم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، تو اب دوسرا چانس، دوسرا موقع نہیں مل سکتا۔ یہاں کہا گیا انکم ماکثون، تم کو یہیں ٹھہرنا ہے۔ ہاں، اللہ نے آخری جو جملہ کہا وہ اس پورے مضمون کو ہمارے موضوع سے جوڑتا ہے، اور میں نے اسی تناظر میں یہ اس آیت کو پیش کیا۔ اللہ نے کہا لقد جئناکم بالحق، اللہ کہے گا، بعض علماء نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے کہیں گے، جب وہ کہیں گے کہ مالک سے، اللہ سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، موت دے دے، مر جائیں ہم، معاملہ ختم ہو جائے، تو مالک کہے گا تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی طرف سے مجازن کہیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس حق بھیجا، یعنی اللہ نے حق کو بھیجا تھا، یہ حق کو بھیجا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں حق سے نفرت کرتے تھے، حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ دل چاہتا ہے اسی پہ پوری تقریر کر دوں، آخری جملے پر۔ آج ہمارے یہاں حق سے نفرت کرنے والے صرف غیر مسلم نہیں ہیں، صرف کفار و مشرکین نہیں ہیں، ان کو چھوڑیے، ہمارے یہاں وہ بھی ہیں جو بدعتی ہیں، صوفی ہیں، دانشور بننے والے تحریکی ہیں، اہل بدعت ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب حق اور اہل حق سے نفرت کرتے ہیں۔ 73 فرقے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے نا، 72 جہنم کے راستے پہ، اکثریت کس راستے پہ ہوگی؟ جہنم والے راستے پہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بولے مولوی صاحب اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا ہے، اور یہ چھیڑا ہے کوئی اختلاف کے لیے نہیں، ہم کو اور آپ کو ڈرانے کے لیے۔ یہ رسول کی ذمہ داری تھی، اللہ نے بتایا اور رسول نے ہم کو بتایا، یہ ہماری بھلائی ہے کہ ہم اس کو جانیں اور غور کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو ڈر جانا چاہیے، یہ منظر یاد کرنا چاہیے۔ ایک جنت میں جائے گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہی ایک بنے۔ وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، منہج نبوی، جس پر میرے صحابہ ہیں، صحابہ کا منہج سلف، یہی ہمارا عنوان ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے کہ حق کو ہم نے تمہارے پاس لایا۔ ہاں، حق کے کئی نام ہو سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، صراط مستقیم، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو قرآن و حدیث کا منہج کہتے ہیں، توحید و اتباع والا منہج کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کہتے ہیں، اسی کو ہم منہج سلف کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو میں نے منظر سورہ زخرف کی آیتوں کے حوالے سے نقل کیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اور اس آیت کے آخری میں جو اللہ نے کہا ان آیتوں کے بعد کہ ہم نے حق کو تمہارے پاس لایا، پہنچایا، یہ حق اسلام ہے، اسلام میں یہ حق منہج سلف ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حق کو مان لیتے، منہج سلف کو لے لیتے تو یہاں سے بچ جاتے، لیکن تم نے مانا ہی نہیں، تم تو ناپسند کرتے تھے، نفرت کرتے تھے اہل حق سے، اہل الحدیث سے، اہل السنہ سے، سنت سے۔ ابھی دیکھیے کتنے لوگوں کو ہم یہ باتیں بیان کرتے برا لگتا ہے، یہی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہہ دیا اور ہمارے یہاں لوگ برا مان رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تقریر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حق کیا ہے، میں نے اس کو منہج سلف کیوں کہا؟ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ وہاں تو حق ہے، آپ منہج سلف کیسے کہہ رہے ہو؟ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں بکھری پڑی ہے، اور آپ خطابات میں سنتے ہیں، میں نے خود اتنی تقریریں کی ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ باتیں دہراتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہوں گے اعادہ ہے، لیکن اعادہ کرنا خود قرآن کا بھی طریقہ ہے، حدیثوں کا بھی طریقہ ہے۔ ایک آیت، ایک آدھ حدیث کی طرف اشارہ کروں، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، آپ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے صاف اور واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ گئی، سچائی قرآن و حدیث کی مل گئی، اس کے باوجود رسول کے خلاف جا رہا ہے، سنت کو نہیں مان رہا ہے۔ یہ علماء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ شب قدر ثابت ہے، شب برات نہیں، حق آ گیا، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ اللہ کے نبی نے شب قدر بتایا، ہم وہ نہیں مان رہے ہیں، رافضیوں نے، صوفیوں نے شب برات بتائی، ہم وہ مان رہے ہیں، تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے گا اس کی اتباع کرے گا. اس جملے پر غور کیجئے، منہج سلف ہمارا عنوان ہے اس آیت میں. مومنین کا راستہ. جس وقت قرآن نازل ہوا کون تھے مومنین؟ اس وقت کے مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر جو چلے گا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسی پہ چلنے دیں گے اور اسے جہنم رسید کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے. صحابہ کے طریقے سے ہٹنے والا جہنم میں جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. صحابہ کا جو متفقہ طریقہ ہے مومنین کا، اس کی تائید بھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی نبی کا طریقہ ہے. کوئی صحابہ کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ نبی کے منہج کی مخالفت کر رہا ہے، اور نبی کے طریقے میں چلنے والا صحابہ کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومنین کا طریقہ اور راستہ ہے. اب اس کی شرح میں آپ سلف کے عبارتیں دیکھیے، بڑی پیاری پیاری ہے. میرے ہاتھ میں کافی کاغذات ہیں، یہ ایسے ہی اقوال ہیں. اور میں کئی مرتبہ یہ کاغذ اس لیے لے کے آتا ہوں کہ اپنی بات بولنے سے زیادہ اپنے سے بڑے بڑے کبار علماء عہد اول کے علماء کی بات پیش کروں، لیکن موقع ہی نہیں ملتا. تو اہل علم نے بیان کیا کہ اس آیت کی روشنی میں اب آپ یہ بات ثابت ہے، اللہ نے کلیئر کر دی کہ جو عقیدہ صحابہ نے اختیار کیا وہی عقیدہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، جنت والے راستے کے لیے ضروری ہے. اب صحابہ کا ایک عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہم مومنین کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. بہت اچھی طرح سمجھیں یہ آیت، خاص طور سے نوجوانوں سے عرض ہے، بچیوں سے، ہماری ماؤں بہنوں سے عرض ہے. صحابہ صحابیات کا جو طریقہ تھا، جو عقیدہ تھا، اگر آپ کا عقیدہ اس سے ہٹا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ابھی شیخ نے ابتدا میں کہا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. یہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے بالذات. یہ علامہ ابن قیم وغیرہ کی صراحت کے مطابق اس پر قرآن و حدیث کی کم از کم 1000 دلیلیں ہیں. 1000، جس کا رد، جس کے چند کا رد کوئی نہیں کر پائے گا بدعتی، تو ان 1000 کا کیا جواب دے گا. پھر اس پر عقلی دلیل بھی ہے، فطری دلیل بھی ہے. ایک بچے کو کہیے دعا مانگتا ہے، اوپر کی طرف خیال کرتا ہے، مطلب اس کے فطرت میں ہے کہ جو ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ اوپر ہے. یہ عقیدہ ہے. میں ایسی اور بھی مثالیں، یہ بہت مشہور ہے اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اہل تصوف اشعری ماتریدی، جو ہمارے ہندوستان کے حنفی ہیں، دیوبندی بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں. سنا آپ نے؟ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، اور صوفیوں کا ہے. آپ اکثر لوگوں سے پوچھیے اللہ کہاں ہے تو وہ جواب دے دیں گے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. وہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی بارہا. ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو، بچی تھی، بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا ایک لے کے چلا گیا. یہ وہاں پہنچے تو ان کو اس بچی کو تماچا مار دیا، غصے میں آ کر کہ میری بکری کا نقصان ہو گیا. ایک تماچا مار دیا، لیکن مارنے کے بعد صحابی تھے، اللہ کا ڈر تھا. کمزور تو لڑکی تھی، بھول نہیں گئے ہماری طرح، کیا کر لے گی، ڈر پیدا ہوا اللہ کا. اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ میں ایسا ایسا کر بیٹا، کیا کروں. تو کہا اس بچی کو بلاؤ. بلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیے. 2 پوچھا اللہ کہاں ہے. دیکھیے کسی کو پرکھنے کے لیے وہ اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے یہ پوچھا گیا. ہمارے ہاں اس پر محنت نہیں ہے. ابھی میں نے گلبرگہ میں مسجد مہاڑی میں مشورہ دیا، شیخ بابا خان صاحب حفظ اللہ سے بھی میں مشورہ دوں گا. مسجد میں یہ دروس کا سلسلہ علماء سے استفادہ عقیدے اور منہج کے سلسلے میں کیجیے. آج جو ماحول ہے اسکولوں میں، ٹی وی چینل پہ، میڈیا پہ ہمارے بچوں کو جو فتنے سکھائے جا رہے ہیں نا، اس کا سب سے مضبوط علاج یہی ہے، اس سے بچانے کا. اور اس میں عقیدہ، منہج. ہاں میں نے اکثر ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ الجزائر گئے تھے. وہاں کی جو تحریک اسلامی تھی، اخوانیت جماعت اسلامی والی مزاج کی، ان کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے کینڈیڈیٹ اور ممبران حکومت کی بات کرتے تھے. علامہ البانی نے پوچھا کہ تمہارے یہاں، تمہارے ممبران میں کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے؟ یہ علم اور عقیدہ ہے، سب کو معلوم ہے.
تو پہلے وہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا سیاسی انداز اختیار مت کیجیے, سیدھا سیدھا جواب دیجیے. کہا نہیں معلوم. کہا آپ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کی بات کرتے ہو, یہاں بھی فٹ کیجیے. نوجوانوں سے بات ہے, غیر ضروری باتوں میں جو ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ قابلیت بتاتے ہیں, اس کی تعریف, وہ شخصیت اور یہ شخصیت بحث کرتے ہیں جس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس سے مطلب ہونا چاہیے تو یہ معلوم نہیں ہے. علامہ البانی نے اسے کہا کہ آپ دین اسلام کو نافذ کرنے کی بات اور تحریک چلا رہے ہو, ہاں, اور آپ کے ممبران کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے, تو کون سا دین پھیلاؤ گے؟ کس رب العالمین کے دین کا غلبہ دو گے جب اللہ رب العالمین کو کہ معرفت ہی نہیں ہے؟ بنیادی سوال نہیں, بہت اہم بات ہے. یہ اللہ کے رسول مدینہ میں ایک بچی سے پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں ہے. آپ پوچھئے, یہاں بڑے بڑے لمبی داڑھی والے دین لگا دیا, فضائل بہت جانتے ہیں, حکومت الہیہ کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, غلط جواب دیں گے. مدینہ کے معاشرے میں اس لڑکی نے جواب دیا اللہ اوپر ہے, آسمان پہ عرش پر مستوی ہے. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو, اس لونڈی کو, یہ ایمان والی ہے, مومنہ ہے. اللہ عرش پر ہے, مستوی ہے, آسمان پہ اوپر ہے, اور میں رسول ہوں, یہ مانتی ہے, مطلب ایمان والی ہے. اور جو نہیں مانتا ہمارے یہاں کتنی, جس سماج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے الجزائر کے ایک عالم عبد المالک رمضان نے اس پر تبصرہ کیا. کیا بات ہے؟ کچھ دقت؟ خواتین بات چیت کریں گے کہ نہیں سن رہے تو تھوڑا اعلان کر دیجیے. خواتین ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم دور سے آئے ہیں, یہ جو منعقد کیا گیا جلسہ یہ آپ کے اور ہمارے دین کے سننے سنانے کے لیے کیا گیا ہے. آپ کی گفتگو, بات چیت, ملاقات دوسرے موقعوں پر بھی ہو سکتی ہے, تو برائے کرم یہ اطلاعی کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں اور یہ نہیں سن رہی ہیں, لہذا وہ توجہ سے یہ باتیں سنیں. یہ ہمارے دین اور دنیا کی بھلائی کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, میری زبان میں وہ بات نہ ہو, لیکن جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں وہ بہت اہم اور ہمارے ہر شخص کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو میں روایت ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بچی نے جو جواب دیا, آج ہمارے یہاں بڑے بڑے نہیں جانتے, عقیدہ نہیں جانتے, رسول کو رسول یا رسول کا حق نہیں جانتے, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن 15 شعبان بھی منا رہے ہیں, اپنے امام کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کے سامنے ترجیح دے دیتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں, منہج سلف جانتے ہی نہیں, حق جو اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے وہ معلوم ہی نہیں. کتنی ضروری بات ہے یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبد المالک رمضان نے اس حدیث کو پیش کر کے, اس واقعے کا ذکر کر کے البانی صاحب کے یہ نقل کیا کہ اللہ تبارک, غور کیجئے کہ جس سماج اور معاشرے کے بچے اور لونڈیاں یہ جانتی تھی کہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ نے اس سماج کو چند سالوں میں پوری دنیا پر جو حکومت دے دی, ان کو ترقی ملی. آج ہمارے یہاں ایک آدمی بولتا ہے کہ ارے توحید کی سنت کی بات کرتے ہو, مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں, مسلمانوں پر دوسرے حملہ کر رہے ہیں, فلسطین میں یہ حال ہے, ہندوستان میں یہ معاملات ہیں, ہاں, تو پھر آپ جو ہے یہ توحید کیوں لگائے ہو؟ اسی توحید کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, لونڈیوں کو بتایا, بچے جانتے تھے, وہاں اللہ نے اس سماج کو ترقی دی. اگر آپ اور ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی مدد, حفاظت اور عروج چاہتے ہیں, وہی محنت کرنا پڑے گی, وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ منہج سلف. میں نے عرض کیا یہ ایک آیت, وہ حدیث, ایک حدیث, منہج سلف کیوں, یا جو ہم سلف کہہ رہے ہیں, منہج یعنی طریقہ. اور میں نے جو آیت پیش کی تو میں نے کہا عقیدے میں جو صحابہ کا عقیدہ ہے, اگر ہمارا عقیدہ, تو اسی مثال میں یہ بحث آ گئی, مثال آ گئی کہ اللہ عرش پر ہے, ذات کے ساتھ, علم کے ساتھ, ہر جگہ ہے. اب جو یہ نہیں مانتا وہ صحابہ کے عقیدے پہ نہیں ہے, لکھ لیجئے. اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ. ہمارے یہاں آج کل لوگ بتاتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑے لوگ متاثر ہیں. میں نے کئی جگہ یہ بات کہی, وہ ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں. وحدت الوجود کا جو صوفی ہے, اور صوفیوں نے ہندوؤں سے اور یونان کے فلاسفہ سے لیا ہے. سنیے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, جو میں بتا رہا ہوں ٹھوکی بجائے بالکل پختہ اور پکی بات ہے. کیا مطلب ہے وحدت الوجود کا؟ اللہ ہر جگہ ہے, ہر چیز میں ہے. آپ کے اندر اللہ ہے, میرے اندر اللہ ہے, کتے میں, بلی میں, سور میں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کے, ناندیڑ کے ایک اہل حدیث بچے نے دیوبند کے مفتی صاحب اسٹیج پہ تھے, لکھ کر سوال کیا کہ ہمارے یہاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں, نیا نیا اہل حدیث ہوا تھا, وہ جوش میں تھا, چلا گیا.
کہ ہمارے یہاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہندو حضرات جو مورتی پوجتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے پہلے غیر مقلدین کو برا بھلا کہا، پھر کہا کہ سوال پوچھنے والا اسٹیج پہ ہے، وہ چلا گیا، اور پھر غصے میں اس کو جواب دیتے دیتے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ آپ مانتے ہیں یہ؟ میں ایسا مانتا ہوں کہ جو یہ مانے گا، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور میں ابھی کئی مرتبہ تقریروں میں یہ بیان کر رہا ہوں، بہت شدت سے، جانتا ہوں کہ برا لگے گا لوگوں کو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں کے پیچھے جو بھاگتے ہیں کہ یہ متاثر ہو گئے، ان کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں کرتے۔ یہ ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا عبدالعلی مودودی ہوں، سید قطب ہوں، صوفیہ ہوں، ہمارے یہاں اشعریت اور ماتریدیت کو ماننے والے ہوں، میں بہت رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصلی معنی بدل دیا۔ ان کو احساس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نیت خراب ہے، محنت کرتے ہیں کچھ لوگ، جذبہ ہے، منہج غلط ہے، صحابہ کا نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم کو۔ ابھی خان صاحب راستے میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کسی تقریر میں یہ کہا کہ دیکھو پہلے اہل حدیثوں نے شرک کے خلاف اچھا کام کیا، توحید کی اشاعت کی، لیکن اب آمین رفع الیدین پر سمٹ گئے، اور ہمارے کچھ نوجوان اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے، جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ عالم نہیں ہے، لکھ لیجیے۔ اور یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے بیان کیا، وہ ایک جماعت ہے، اس کا ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ اہل حدیثوں کی برائی میں یہی کہتے تھے کہ آمین رب الیدین، آمین رب الیدین۔ ارے یہ کوئی ہمارا امتیازی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے۔ ایک نیا اہل حدیث ہوتا ہے، آمین رب الیدین کرتا ہے، اس کے پرانے حنفی دوست اسی پر سوال اٹھاتے ہیں، بحث ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر محنت کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا ترہ امتیاز عقیدہ توحید ہے، انبیاء کی دعوت اور ان کا منہج ہے، صحابہ کا عقیدہ اور طریقہ اور منہج ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا تو لوگ آج قرآن و حدیث کی دعوت کو کیوں قبول کرتے؟ یہ بغیر محنت کیے ہوئے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ ہم منتشر ضرور ہیں، کمزور ہو گئے ہیں ظاہری طور پر۔ اگر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اکیلے تھے، کمزور تھے، قوم اور وطن چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، تو آپ یہ کہیں گے کہ غلط تھے؟ کہ اکیلے کیوں ہیں؟ دو چار لوگ بیوی اور حضرت لوط ہی کیوں ہیں؟ قلت اور کثرت صحیح اور غلط کا اصول نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بتانا، ہم کو توحید اور سنت کی جس کی ہم دعوت دیتے ہیں نا، جس کو آپ اختلافی بات کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ نہیں کیا، اسی لیے آپ بھی وحدت الوجود کو مان رہے ہو۔ اور اہل حدیث نوجوانوں جان لو، یہ بات جھوٹ ہے۔ ہندوستان میں ہمارا امتیازی کبھی بھی یہ معاملہ نہیں رہا، پورے عالم اسلام میں روئے زمین پر توحید کو پکڑ کر رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل الحدیث ہے۔ بہت رسوخ سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آج دیکھ لیجئے کسی جماعت کے یہاں توحید خالص، اس کی دعوت انبیاء کے منہج پر کہیں ملے گی کیا سوائے اہل الحدیث کے؟ کسی کو برا لگے تو برا ماننے کے بعد وہ ناراض ہو، مجھے برا بھلا کہہ دے، لیکن تحقیق کرے تو میری اس بات کو وہ سچا پائے گا۔ عقیدے کی بات ہی نہیں چھیڑتے، شرک کر رہے ہیں۔ ہر بھی جماعت اسلامی والے حکومت بنانا ہے تو میلاد پڑھو کہ نہیں پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ شرک کرو کہ مت کرو، ایک ہو جاؤ۔ شرک کے ساتھ آپ دین پھیلائیں گے؟ صحابہ کرام کہاں سے عقیدہ لیتے تھے؟ یہاں میں کسی وقت بعد میں وضاحت کر دوں گا کہ آمین رفع الیدین ہندوستان میں اہل حدیثوں نے کیا کیا، وہ ایک مستقل عنوان ہے شیخ تحریک اہل حدیث اور ہندوستان میں اہل حدیثوں کی خدمات، یہ ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے۔ اور میں نے بہت تقریریں کی ہیں ماضی میں، اس میں 1.5-2 گھنٹہ بھی کم پڑتا ہے، اس میں مستقل ہم آپ کے یہاں علماء کرام موجود ہیں، یعنی ایک تاریخ ہے اور بے مثال قربانیاں ہیں جس کا اعتراف غیروں کو بھی ہے۔ یہ شہیدین کے وقت جو ہے جو قربانیاں دی تھی نا، مولانا ابو الحسن ندوی حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوششیں، قربانیاں دیکھ کر عہد اول کے صحابہ کرام کی کوششوں کی ایک مثال ہمارے سامنے تازہ ہو جاتی ہے۔ کاش موقع ہوتا میں کچھ واقعات بیان کرتا۔ فی الحال منہج سلف پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ کوئی اچھی تقریر کرے تو ہم کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، صحیح اور صحیح منہج پر ہونا چاہیے۔ ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صاحب، یہ قرآن کی آیت تھی کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹے گا۔ اب اگر مومنین صحابہ کا راستہ کیا ہے؟
جو عقیدے میں ہے وہی عقیدہ. ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی عبادات جیسی تھی، اللہ نے اس کو سرٹیفائڈ کر دیا، تصدیق کر دی. اب اگر ہماری عبادت صحابہ کرام کی عبادات سے الگ ہے، ہٹ کر ہے، تو ہم مومنین کے طریقے پہ نہیں ہیں. صحابہ کرام جس طرح حلال حرام مانتے تھے، معاملات کو لیتے تھے، اصول مانتے تھے، سنت اور بدعت کو جس طرح پرکھتے مانتے تھے اور قبول کرتے تھے، اپنے جھگڑوں کا جس طرح نپٹارا کرتے تھے، اگر ہم نے ویسا نہیں کیا تو ہم صحابہ کے طریقے پہ نہیں. میں ایک دو مثال دوں کہ صحابہ کا طریقہ. ابھی پہلے ایک حدیث بھی سن لیجیے، عمران بن حسین کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور بھی روایت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد ہوں گے. صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. کیوں کہا آپ نے خیر الناس؟ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو دین اختیار کیا گیا وہ مستند ہے، اللہ کیا پسندیدہ ہے، رسول کی طرف سے اس کی تائید و توثیق ہے. اب 15 شعبان اس زمانے میں نہیں تھا تو وہ دین نہیں ہے. شب معراج کی محفلوں کا انعقاد اس زمانے میں نہیں تھا، وہ دین نہیں ہے. وحدت الوجود، تصوف، جہمیت، قدریہ، جبریہ، عقل پسندی، صوفیوں کی بدعقیدگیاں اس زمانے میں نہیں تھی، وہ دین نہیں ہے، وہ سلف کا منہج نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کوئی ارے غیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیغام سید المرسلین خاتم النبیین، جن سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ لوگ جو بدعت کو اختیار کرتے ہیں، بدعت اختیار کر کے وہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی تعلیمات کو کافی نہیں مانتے، ہم بھی کچھ عمل کریں گے جو آپ نے نہیں بتایا ہم کریں گے. یہ اہل الحدیث ہیں سچے، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں. یہ منہج سلف کا تقاضا بھی ہے کہ وہی پڑھیں، وہی سمجھیں، وہی پھیلائیں، اور اس کے خلاف جو ہو اس پر رد کریں. ہاں، جو سنت ہے نا، وہ مسلم کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی ہر نبی کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے ہیں جو ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، ان کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد برے جانشین آتے ہیں. برا جانشین کسے کہا؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. بہت غور سے، یہ منہج سلف کہ یہ بات برے سلف، برے لوگ بعد والے کون ہیں؟ جو کہتے وہ ہیں، جو کرتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم قرآن حدیث مانتے نہیں ہیں. آپ وحدت الوجود مانتے ہو تو قرآن حدیث کہاں مان رہے ہو؟ قرآن کا بہت اچھا درس دے رہے ہو اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی غلط بتا رہے ہو. تفسیر لکھ ڈالی موٹی موٹی، ایسے علامہ ہیں عظیم الشان دانشورانہ انداز میں، دانشورانہ انداز اختیار کر کے عظیم الشان حماقتوں کا مظاہرہ. یہ دکھائی دے گا بدعتیوں میں، آپ کو تحریکیوں میں، رائے کے اختیار کرنے والوں میں، قرآن و حدیث کے اصول اور منہج سلف کا لحاظ نہ کرنے والوں میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بنا کر دیا، خیر الناس کرنی، صحابہ کرام کا جو دور اور عقیدہ ہے اس کو ہم اختیار کریں. ان کا جو عقیدہ، ان کا طریقہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے اس زمانے میں جو کچھ تھا وہ خیر ہے. اب اس کے بعد جو چیزیں اختیار کی گئیں، جب سب سے بہتر زمانہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا میرے بعد کا ہے، تو بعد والے جو اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا یا رسول کے زمانے میں جو ہے وہ صحیح؟ کتنی سمپل بات ہے. مجھے بتائیے، میں یہ سوال کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بھی بات کرنے کی بجائے اس کا جواب دیں مجھے، کہ سوچئے کہ صحابہ صحابیات نے جو کچھ کیا، جس طرح زندگی گزاری، عقیدہ، عمل، عبادت اختیار کی، وہ زیادہ صحیح ہے یا بعد والوں کا زیادہ صحیح رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد وہ ہے، عربی زبان ان کی بعد والوں سے بہتر ہے، قرآن کہاں کب کون سا نازل ہوا صحابہ جانتے ہیں. صحابہ کرام سے اچھا قرآن کوئی بعد والا پہچانے گا، سمجھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو خیر الناس کرنی، سب سے بہتر زمانہ. اب اس تناظر میں 2-3 عبارتیں پیش کر رہا ہوں. امام سفارینی، علامہ سفارینی، ان کی عقیدے کی بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں ہیں. تو ان کی کتاب لوامع الانوار میں نبوت کا، منہج نبوت اور مذہب سلف، یعنی سلف کا طریقہ جو ہمارا عنوان ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ رضی اللہ عنہم. منہج سلف کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام تھے، وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام تھے، اور وہ اعیان التابعین لہم باحسان، اور احسان کے ساتھ تابعین کی جماعت جو ان کی پیروی کرنے والی ہے، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین کی جماعت، ہاں، واتباعہم، اور ان کے متبعین یعنی تابع تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین.
یہ کہاں سے نکالا؟ یہ خیر الناس سے کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. ہمارے لیے جو ہمارے عنوان میں منہج کا معنی ہے طریقہ، اور سلف کا معنی ہے جو ابتدائی دور کے لوگ تھے، اس میں یہ 3 دور کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم یا خاص طور پہ صحابہ کرام کو مانا جاتا ہے. یعنی صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو متفقہ اجتماعی طریقہ ہے، ان کے یہاں اختلافات جو ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون دلیل کے قریب ہے، اس کے اصول ضابطے ہیں، اس کے مطابق وہ حل کیا جائے گا. اگر اختلاف ہو گیا تو ہر ایک کی بات صحیح ہو ضروری نہیں ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. تو سلف کا منہج، صحابہ کا طریقہ. آپ کو عقیدے میں، ایمان میں، دین کی بنیاد اور منہج میں وہاں اختلاف نہیں ملے گا. تو صحابہ، تابعین، تابعین کا طریقہ. یہ عبارت پڑھ لیں تو میں 1-2 گفتگو کروں گا. کہہ رہے ہیں وہ ائمۃ الدین ممن شہد لہ بالامامہ، ان کے بعد جو دین کے امامان گزرے ہیں جن کے لیے امامت کی شہادت دی گئی ہے. امام مالک ہے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام سفیان ثوری، اسحاق بن راویہ، احمد بن حنبل اور دیگر متعدد. یہ 4 امام صرف نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں جن کے بارے میں امامت کی گواہی دی گئی ہے. ان کا طریقہ سب کا متفقہ طریقہ ہے. وعرف عظم شأنہ فی الدین، اور جن ائمہ کی عظمت شان دین میں معلوم ہے، جانی گئی ہے. وتلقى الناس کلامہ خلفا عن سلف، اور ایک کے بعد ایک، نسلاً بعد نسل، سلف سے خلف، خلف سے سلف، یہ ان کی باتوں کو اختیار کیا ہے. ان سلف کی بات کر رہے ہیں ہم، صحابہ تابعین میں جو ایمان والے ہیں، جن کی باتوں کو اہل السنہ والجماعہ نے قبول کیا ہے، جن پر اس امت کے معتبر لوگوں نے اعتماد کیا ہے. ورنہ ابتدائی زمانے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے. عبداللہ بن سبا بھی پیدا ہوا، معبد جوہنی بھی پیدا ہوا جو تقدیر کا انکار کرتا تھا. اسی لیے علامہ صفارینی آگے کہہ رہے ہیں کہ دون من رمیہ ببدعۃ او شہر بلقب غیر مرضی، ان کے علاوہ جس کو کسی بدعت کے الزام سے متہم کیا گیا، یا جو کیا ہے ناپسندیدہ لقب سے متصف ہوا، یعنی اس کا غلط اور ناپسندیدہ نام دیا گیا. جیسے مثال دی، جیسے خوارج، روافظ، قدریہ، جبریہ، اور نام لیا انہوں نے. میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. یہاں منہج سلف کے حوالے سے میں خاص طور سے نوجوانوں کو اس عبارت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. بہت ہی مختصراً پوری تقریر کی جا سکتی ہے کہ صحابہ کا طریقہ اختیار کیا جائے، تابعین کا، تابعین کا، معتبر اماموں کا جو متفقہ طریقہ ہے. ان کے بالمقابل میں جو بدعتی اور نئے نئے اصول بنانے والے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر مختلف راستے اختیار کرنے والے، ان کو نہیں. جیسے یہاں جو نام لیا جہمیہ کون ہے؟ جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے. آج اس نام سے لوگ نہیں پائے جاتے، لیکن ان کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کی صفات کا انکار دراصل اسی کی ایجاد ہے. یہ جہاد بن درہم کا شاگرد تھا، وہ ابان کا، جو لبید بن عاصم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اس کا بھتیجا بیٹا تھا. یہودیوں سے یہ سلسلہ آیا، صفات کا انکار. اور انہی جہمیہ سے کی کوک سے نکلے معتزلہ، پھر ان سے اشاعرہ. موقع ہوتا ہے، یہاں علماء موجود ہیں. یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نام جب میں لے رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو نہیں پائے جاتے. اشاعرہ ہے نا، حنفی کہتے ہیں آج ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء، ان کی کتابوں میں، دیوبند کے لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں، قاری طیب صاحب نے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے المحند المفند، اور قاری طیب نے اردو کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم عقیدے میں کلامن اشعری ماتوریدی ہیں، ہاں، اور سلوکن چشتی قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ جامع السلاسل ہے. یہ خود ان کا بیان ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں. تو اشریعت تو آپ نے سنی. کیا اشریعت صحابہ، تابعین اور ہمارے اسلامی تاریخ کے جن کا تذکرہ علامہ صفارین نے کیا، جو امامان دین ہیں، ان کے عقیدے کے موافق ہیں؟ نہیں. خود ابو الحسن اشعری جن کے نام کی طرف منسوب ہے یہ مسلک، وہ خود توبہ کر کے بعد میں سنی اہل سنت کے عقیدے پہ آ گئے اور رد کیا اپنے پرانے عقیدوں کا. امام راضی نے رجوع کیا، امام غزالی نے رجوع کیا. بڑے بڑے نام ہیں، پہلے انہوں نے غلط چیزیں اختیار کر لی تھی. اب آپ، امام غزالی نے، امام راضی نے 29 جلدوں میں تفسیر لکھی. تفسیر کبیر بولا جاتا ہے اس کو. 29 جلدوں میں تفسیر لکھی، اور علماء کہتے ہیں فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے. حالانکہ یہ بھی مبالغہ لگتا ہے، لیکن یہ مشہور ہے. کیوں؟ علامہ راضی نے فلسفہ منطق کی بحثیں زیادہ کی ہیں، غیر ضروری بحثیں، اس لیے بات کہی جاتی ہے. تو وہ بھٹک گئے تھے، ان کے غلط. اب کوئی آدمی
آج کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, اتنی کتابیں لکھی, اتنے بڑے دانشور ہیں, اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں, تو لائک کرتے وہ بھی. تو امام رازی کو بھی بہت سے لوگ لائک کیے ہوں گے, لیکن امام رازی نے بعد میں خود جو ہے رجوع کر لیا, توبہ کر لی. ابو الحسن اشعری خود توبہ کر لیے. آج اشعریت مذہب موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے توبہ نہیں کی تھی, مانتے ہی نہیں ہیں. ان کی کتابیں موجود, کہا ان کی کتاب نہیں ہے, سنیوں نے لکھ کے ان کے نام سے منسوخ کر دی. ہمارے دیوبندی حضرات جو ہے اشعریت کو, ماتریدیت کو قبول کرتے ہیں. اشعری اور ماتریدیوں کا جو عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ اس کو غلط کہتے ہیں, کفر کہتے ہیں. ان کا جس کو امام مانتے ہیں فقہ میں, احکامات میں, وہ ان کے اس امام کو اور ان کے اس طریقے کو غلط کہتا ہے, عقیدے کو. اور اس عقیدے کے جو امام ہے وہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں, گمراہ کہتے ہیں, شرک والا کہتے ہیں. آپ ہی کے امام ایک دوسرے کو فتویٰ دے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. کہ سمجھ میں نہیں آتا, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فروع میں حنفی ہوں اور عقیدے میں جو ہے اشعری ماتریدی ہوں, فروع میں شافعی ہوں, عقیدے میں جو ہے معتزلی ہوں. تو یہ آج کی زمانے میں موجود نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو میں نے ذکر کیا جہمیہ کا, معتزلہ کا, روافض اور خوارج کا, ہمارے درمیان یہ رافضیت, خارجیت, باطنیت, صوفیت پائی جاتی ہے اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے. کہ ڈاکٹر فلاں اور ان کو جو بول رہے ہیں نا آپ, کہاں کی کون سی فکر کے حامل ہے یہ لوگ؟ ان کے یہاں خارجیت ہے, ان کے یہاں رافضیت ہے. یہ اہل الحدیث پر تنقید کرتے ہوئے ملیں گے, علامہ ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار, تو صحیح عقیدے والے ہیں. ہر اہل بدعت کی صوفیوں کی تعریف کریں گے. یہ صحیح عقیدہ, ہمارا نوجوان کیسے متاثر ہو جاتے ہیں لوگ, میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس بات کی دلیل ہے, ہمارا کوئی نوجوان اگر وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہا ہے, ان کے پیچھے جا رہا ہے, ان کی تعریف میں اہل الحدیث جماعت اہل الحدیث کو مخالفت کر رہا ہے, لکھ لیجئے, کوئی مانے نہ مانے, وہ خود جاہل ہے, صحیح منہج سے ابھی بہت دور ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے نہیں. اہل حدیث ہوگا تو اس کی قیمت جانے گا, اصول جانے گا, اس کے اصول کو جانے گا, تو بدعتی اور منحرف لوگوں کے سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اللہ کے رسول نے بتایا ہے حدیث حذیفہ بن یمان کہ اللہ نے ہم کو خیر دیا, پھر شر ہے کیا, پھر شر کے بعد خیر ہے کیا. اس حدیث کو پورا پڑھیے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے آئیں گے جو میری ہدایت کے بغیر لوگوں کی ہدایت رہنمائی کریں گے. کچھ چیزیں تم معروف جانو گے, منکر جانو گے. اور پھر بتایا کہ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے. ابھی میں نے احمد آباد میں اتوار کے دن خطاب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا, وہاں بھی بہت کم وقت ملا تھا. جہنم کے اللہ کے رسول نے اسی میں بتایا ہے کہ وہ ہماری زبان میں بات کریں گے, ہمارے درمیان کے لوگ ہوں گے, لمبی داڑھی, لمبا کرتا, عربی زبان جان رہے ہیں, قرآن حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے کہا جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے. آپ نے خارجیوں کا ذکر کیا کہ وہ نماز جو پڑھیں گے, تم اپنی نماز کو, صحابہ کو کہا اپنی نماز کو ان سے کمتر, اپنے روزے کو ان سے کمتر, اپنی قرات کو کمتر سمجھو گے. لیکن قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. وہ مجھے مل جائیں گے تو آدھے قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا, نیست و نابود کر دوں گا, اور تمہیں ملے تو مار ڈالنا. میں ابھی کئی جگہ بولتا ہوں, یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ آج ہم کو ایسا نماز پڑھنے والا, ایسا قرآن پڑھنے والا مل جائے تو ہم ماریں گے نہیں, اس کو لائک کریں گے, فالوور بن جائیں گے اور اپنے علماء سے لڑیں گے. یہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ خود منہج نہیں جانتے, علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں, جاہلوں سے علم حاصل کر رہے ہو, قیامت کی نشانی بن رہے ہو. یہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی کہ چھوٹوں سے, غیر علماء سے لوگ استفادہ کریں گے, فتویٰ پوچھیں گے. یہ سنجیدہ بات ہے, کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا ہوں, دین کی سنجیدہ بات ہے. اہل ذکر سے سوال پوچھنا چاہیے. آج کل وہ اصطلاح چلی ہے بردرز, ابھی میں وہ لفظ استعمال کروں تو لوگ بحث کرنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے بیکار نوجوان ان کے خلاف بول دیا, ان کے خلاف وہ پھر اس کے خلاف بولیں گے, وہ تبصرہ آئے گا, ارے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, جواب دیتے بیٹھے. قرآن حدیث پڑھیے, منہج سلف دیکھیے. یہ میں نے کہا روافض, یہ آج دیکھیے کہ ہمارے ہاں خارجیت ہے, امام کے خلاف بولنا, سر عام جو ہے دین کی مخالفت کرنا, مسلمان کو قابل قتل کہنا. خارجی مسلمانوں کو بغیر اصول کے کافر کر, صحابہ کرام کو کافر قرار دیا, حضرت علی کو شہید کر دیا. عبد الرحمن ابن ملجم بہت دیندار تھا, میں نے کئی مرتبہ بیان کیا, دوسرے علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا. عبد الرحمن ابن ملجم کو اللہ کے حضرت عمر نے جو ہے مصر والوں کو قرآن پڑھانے بھیجا تھا. جب انہوں نے مطالعہ, قرآن بہت اچھا پڑھاتا تھا, لیکن عبداللہ بن سوائی ٹولے کے اس میں آ کے خارجیت اختیار کر لی. رافضیت اور خارجیت ایک سکے کے دو پہلو تھے, وہ کسی اور موقع پر.
اور جب وہ پکڑا گیا حضرت علی کو شہید کیا نا تو کیا بولتا تھا, اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی. ہمارے یہاں بھی جو جذباتی نوجوانوں کو ہم بولتے ہیں نا تو لوگ کامنٹ کرتے ہیں, برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہے وہ ویسے ہیں, وہ فرنٹ ہے, وہ جو ہے فلاں تنظیم ہے. سمجھنے کو تیاری نہیں ہے, خودکشی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا اور سمجھ رہا تھا کہ میں بہت نیک تھا. یہی وہ بھی یہی اسی راستے پر ہے. یہ ہمارے نوجوان, یہ تحریکی عالم اسلام میں جو غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھلونا اور آلہ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ داعش وہی تھے, نام لگایا جاتا ہے سلفیوں کا, کیونکہ ٹارگٹ غیر مسلموں کی نظر میں ہم اور آپ ہی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ مجھ کو ایسے گردن مار کے مت مار دینا. حضرت علی کو میں نے مارا نا تو سزا دیتے ہوئے میرے گردن مار کے ایک دفعہ میں مجھ کو قتل مت کرنا, میرے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنا, چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کرنا, تاکہ زیادہ تکلیف ہو, زیادہ ثواب ملے. زیادہ ثواب میں دیکھیے اس کا یہ مزاج, مسلمان کو بغیر شرعی دلیل کے کافر کہنا اور قتل کے لائق سمجھنا, گردن مار دینا, دھماکے کر دینا, اس میں جوڑ رہا ہوں. اس زمانے میں دھماکہ نتاب ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے. یہ خارجیت آج عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں نوجوان ہماری جماعتوں میں جب علماء پر اعتراض کرتے ہیں نا تو لکھ لیجئے کہ وہ خارجیت کہتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. علماء, ذمہ داران, آپ کے پاس اگر فرض کیجئے کہ ہمارے ذمہ دار ہیں خان صاحب, ان کی کوئی غلطی معلوم, انسان ہے نا, میں ہوں, آپ ہیں, ہے کوئی یہاں جو بغیر عیب کا ہو؟ چلو ان کو ہٹائیے, بغیر عیب والے کو بنائیے, فرشتہ لائیے. اب آپ میں سے کسی کو مجھ کو آپ کو پتہ چلا تو کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں ڈالوں گا خان صاحب ایسے ہیں, خان صاحب کے یہاں یہ غلطی ہے. سوشل میڈیا یہ دین کا طریقہ ہے؟ آپ فتویٰ دیجئے, یہ دین کی تعلیم ہے؟ ہم وہی کر رہے ہیں. یہ خارجیت ہے چھوٹے پیمانے کی. اب لوگ سوال کرنے لگے کہ یہ حکومت ہے کیا, یہ وہ ذمہ دار ہیں کیا جن کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے, اسلامی امیر المومنین ہے کیا؟ نہیں ہے. چلو نہیں ہے, اس کی سماعت نہیں کرنی, آپ یہ کہنا چاہتے ہو. چلو مجھے جواب دیجئے, میں نے ایک صاحب سے ایسی پوچھا کہ یہ امیر ہمارے ذمہ داران وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے مان لیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب امیر نہیں ہے تو کیا ہم کو اللہ اور رسول نے یہ اجازت دی کہ جس کی سمجھ میں جو ہے وہ کرتا رہے, جماعت سے نہ جڑے, جماعت سے نماز نہ پڑھے, اجتماعیت کو اختیار نہ کرے, اچھے کاموں میں تعاون نہ کرے لوگوں کا, جماعت کا؟ کیا جو حدیث جو اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 آدمی سفر کرے تو ایک امیر بن جائے, اب وہ جو امیر بنے گا وہ چور کا ہاتھ کاٹے گا؟ تینوں میں سے کسی نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹے گا وہ یہ والا امیر ہے کیا؟ لیکن امیر بنے گا تو اس کو امارت دیں گے کہ نہیں دیں گے, اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے. یہ سمجھتے نہیں ہیں اور سعودی عرب اور عالمی سیاست پر بات کرنے لگتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا تھا, ان کو ایسا نہیں کرنا تھا. یہ بے وقوفی, یہ خارجیت ہے. صحابہ کرام کو برا, مرزا انجینئر, ہمارے نوجوانوں میں کچھ لوگ اس سے متاثر ہیں, عجیب جاہل ہے. وہ تو جاہل ہے ہی, میں اس کو جاہل ہی کہتا ہوں, اور ہے جاہل. رافضیوں کا ایجنٹ ہے جو صحابہ کو پر تنقید کرتا ہے, اہل السنہ پر تنقید کرتا ہے, علماء کے بے عزتی کرتا ہے, عوام کو یہ باور کراتا ہے کہ علماء میرا جواب نہیں دیتے, جب علماء جاتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا بولتا ہے, اور صحابہ پر تنقید کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کے نہیں, رافضیوں کے مدرسے کا دورہ کرتا ہے. ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, کتابوں میں ہے, وہاں کے اہل علم نے جواب دیا ہے ان کے ارد گرد کے. ہمارا نوجوان اب جو صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے وہ رافضی ہے, رافضیت پھیلا رہا ہے. ہمارے یہاں صوفیت ہے, یہ شب برات کس کی ہے؟ سنیوں کی ہے کیا؟ شیعوں نے اور صوفیوں نے ایجاد کیا ہے یہ سب چیزیں. شب قدر سے ہٹا کر یہاں لگا دیا, سڑا کھانا کھا لو, اور جب سنت والا موقع آئے تو عید کی تیاری کرنے کے لیے کپڑے کی دکان میں رہنا, کپڑے سلتے رہنا. جب جنت بنانے کا 1 رات پالی تو 1000 مہینے سے بہتر. وہ رمضان میں, اس سے پہلے 15 شعبان کو لگا دیا. ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے شیعوں کے, اسی کی خوشی میں حلوہ کھاتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, یہاں جھوٹے واقعات بیان کر دیے. اور سنی مست ہے. صحابہ کرام کا طریقہ ہے کیا یہ روافظ کا طریقہ ہے, رافضیوں کا طریقہ, خارجیوں کا طریقہ, یہ عقل پرستی. یہ جو ڈاکٹر کیا نام ہے ابھی, اسرار, انہوں نے وحدت الوجود والے عقیدے کی تائید کی. کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ. ہندوؤں کا جو اصلی شنکراچاریہ گزرا, آج تو 4 ایک عہدہ بن گیا ہے, شنکراچاریہ جو گزرا اس کا یہ عقیدہ تھا. اس نے جو وید کی تشریح کی ہے وہ اسی وحدت الوجودی عقیدے
کیا اس کو سنسکرت میں ایکاتمتا کہتے ہیں، کچھ ایسا کچھ ایکاتمتا واد ایسا کچھ ہے، میں نہ بھول رہا ہوں، تو اس کے بنیاد پر کی ہے. اور وہ ہندو دھرم میں آیا کہتے ہیں یونانی فلسفہ سے، فلاسفہ سے. یہ آپ اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر دو چیز خوبیاں دیکھیے، ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بدعتی، کوئی گمراہ انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی نہ ہوں. نوٹ کیجئے، سمجھیے. اب ہمارے یہاں مزاج کیسا ہے کہ ارے ایک اچھائی ہے نا اس کے اندر تو ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ. آپ اگر ایک بدعتی کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں، اور اہل الحدیث یا اہل حق کی طاقت کم کرتے ہیں، تو آپ بدعتیوں کو طاقت کر کے حق کی اور اہل حق کی طاقت کو کم کر کے آپ کس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں. ہاں، اگر ایک صحابہ کرام کے زمانے میں ایک وہ جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے منع کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے قتال کیا نا، جنگ کی. یہ بولا کہ سب تو مانتے ہیں، ایک ہی چیز تو نہیں مان رہے ہیں، چھوڑو نا. ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں لوگ، ایسا کہا. تو یہ سامنے رکھیے کہ روافظ، خارجی، صوفیوں کا جو طریقہ ہے، صوفیوں کی بنیاد ہے کہ ہمارے خواب میں آ گیا، کشف ہو گیا. جذبات کو قرآن حدیث پر اہمیت دیتے ہیں. وقت کے معتزلی سید قطب، مولانا ابوالعلا مودودی، تحریکی عقلانیین جو ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور عقل کی بنیاد پر کہنے والے، یہ پرانے معتزلہ کے طریقے پہ جنہوں نے دین میں یہ اصول بنا لیا تھا، جن کا تذکرہ کیا، جن کا اصول یہ تھا کہ عقل کو نقل پر مقدم کریں گے. اگر قرآن حدیث کی کوئی آیت ہے تو عقل پہ پرکھیں گے، نہیں سمجھ میں آیا رد کر دیں گے اور عقل کے مطابق اس کو بنائیں گے. عقل میں آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو رد. جو عقل میں نہیں آئی اس کو نہیں مانتے. تقدیم النقل یہ ان کا اصول ہے. سلف کا منہج یہ ہے کہ نقل آ گئی نا، اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، مان لینا، عقل میں آئے کہ نہیں آئے. تو اس عبارت میں جو ہم نے علامہ سفارینی کی پڑھی، اس پر غور کیجئے. بہت زیادہ ہو گئے سے، ہاں بہت اہم باتیں باقی ہے. تو یہ جو علامہ سفارینی کی بات کی پوری عبارت میں دو باتیں کہ ہم کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امامان دین کا. کون سا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. جو گمراہ ہوئے، بدعتی ہوئے، جن پر بدعت کا الزام لگا، جہمیہ، قدریہ، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ان کو قدریہ کہا جاتا ہے، مرجیہ، جو ایمان کے معاملے میں اہل سنت کے خلاف ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کچھ بھی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. خارجیوں کے الٹ، خارجی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اگر گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ کافر ہو گیا، مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں ہوگا. ہمارے یہاں جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں، سید قطب نے جیسے فتویٰ دیا، مولانا ابوالعلا مودودی نے دیا کہ پورے مسلمان آج کافر ہو گئے ہیں، جو دنیا کے قانون مانتے ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، وہ کافر ہے، مشرک ہے. یہ خارجیت ہے، بغیر اصولوں کے یہ فتویٰ دینا، لوگوں کو، مسلمان کو اسلام سے باہر کر دینا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. تو خارجیت ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، باطنیت ہے، صوفیت کے نام پر باطنیت ہے. ان کے طریقے پہ نہیں چلنا ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی نئی نسل سے بطور خاص کہ اس منہج سلف کی قدر و قیمت کو جانیں. اس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے تو ہم ہیں، اب یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہدایت، ایمان، صحیح منہج پوری دنیا مل جائے، یہ نہیں ملے تو سب سے بڑے بدقسمت. یہ مل جائے تو روزانہ فاقے کی نوبت ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لکھ لیجئے، دماغ میں رکھیے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ہوائی بات نہیں ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت، کوئی دولت ہے ہی نہیں. اور اس بنیاد پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہم نے بتایا، اب یہ کیسے منہج سلف، لوگ کہتے ہیں سلف سلف سلف، کیا؟ یہ امام شاطبی کی ایک عبارت، اور میں بات کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. امام شاطبی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، اس کو اختیار کرنے والا گروہ جنت میں جائے گا. یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی اہل السنہ ہے، یہی اہل الحدیث ہے. وہ طائفہ منصورہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین وفی روایت منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. کہ میری میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، قرآن و حدیث پہ چلے گا، اس کی تبلیغ کرے گا اور اس کے مخالفین کا رد کرے گا، تبھی تو زندہ رہے گا. اور یہ حق پر قائم رہیں گے. ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے. آپ اکیلے ہیں، کمتر ہیں، آزمائش آئے گی، کٹھنائیاں نبیوں کو بھی آئی، لیکن نقصان نہیں پہنچا پائیں گے مخالفین.
نقصان حقیقی نقصان, دنیاوی نقصان نہیں ہے, بے عزت نہیں کر پائیں گے. ہاں تو جو حق پر قائم رہے گا شرط یہ ہے, وہ ساری وہ جماعت کون سی ہے؟ اہل الحق کی. تو امام شاطبی نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی کے مفہوم کو ظاہر کر کے کہ اس کا حاصل امر یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کی ہم کو پیروی کا حکم دیا گیا, یعنی منہج سلف کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اس آپ ہی کے اقتدا کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ سے ہدایت لینے والے تھے. صحابہ نے کس سے ہدایت لی, کس کی اقتدا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقد جاء مدحه فی القرآن الکریم, امام شاطبی کہتے ہیں کہ ان کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطبوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی ہے, اور یہ بتایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بہت غور سے سنیے کہ علماء سلف کی عبارتیں تھوڑی اور معنی بہت وسیع ہوتا تھا, کہ قرآن میں اللہ نے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ بلند ترین عظیم اخلاق پر ہیں. سچائی میں دیکھو تو آپ سے زیادہ صادق کوئی نہیں, امانت داری میں دیکھو تو آپ سے زیادہ امانت دار نہیں, بہادری میں آپ کی کوئی مثال نہیں, سخاوت میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا جیسے آپ سخی تھے. ہاں رشتہ داری میں, دوستی میں, تعلق میں, ہر معاملے میں جو اچھائیاں ہیں, دشمن کو طاقت مل جانے کے بعد معاف کر دینے میں کوئی آپ کے جیسا نہیں. آپ عظیم اخلاق پر, قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن اخلاق عظیم پر کہہ رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر عمل کرتے تھے؟ جواب دیجئے. اللہ کے رسول کس پر عمل کرتے تھے؟ قرآن پر. اللہ نے جو وحی اتاری قرآن کی شکل میں اور قرآن کے ہٹ کے, اللہ کے رسول کی زندگی اخلاق عمل وہی تھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, آپ کی طرف وحی کی جانے پر عمل کر رہی ہیں. حقیقت میں قرآن پر آپ عمل کر رہے تھے, اور آپ عمل کر کے دراصل قرآن کی تشریح کر رہے تھے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُنَزِّلَ کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ آپ پر قرآن ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں, تفسیر کریں. تو آپ نے بیان کیا اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنی تقریرات سے. تو آپ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. چنانچہ حقیقت معلوم کیا ہوئی کہ جو سنت کو مانتا ہے, اگر رسول کی بات ہم مانتے ہیں, رسول کی تعلیم اور حدیث کو مانتے ہیں, تو قرآن کو بھی مانتے ہیں. رسول اور قرآن الگ الگ ہے کیا؟ نہیں. تو اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو خود بخود قرآن کی اتباع, کیونکہ اللہ کے رسول قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے, قرآن پر عمل کرنے والے تھے. قرآن اور رسول الگ نہیں ہو سکتے. اسی لیے ایک دوسری علامہ ابن قیم یا کسی کی عبارت ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اہل الحدیث جو ہے, وہ جب اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, امام لالکائی کا غالباً کہتے ہیں, تو یہ پیارا نام صرف انہی کے لائق ہے. دوسرے لوگوں نے تو شخصیتوں کی طرف منسوب کیا, علاقوں کی طرف منسوب کیا, لیکن اہل الحدیث نے اپنے آپ کو کدھر منسوب کیا؟ قرآن اور حدیث. اور اللہ نے قرآن و حدیث کی اتباع کا حکم دیا. اس لیے اہل الحدیث کہلانا, سلفی کہلانا کوئی نیا نام نہیں ہے, یہ لقب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے, تو خلیل ان کا نام نہیں ہے, لقب ہوا. ایسے ہم وہ مسلمان ہیں جو اہل الحدیث ہیں. ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک اور فلاں اہل الحدیث, اللہ نے کہاں نام رکھا؟ یہاں رکھا, آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو. اہل الحدیث کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف منسوب. جب بدعتی کسی کی شخصیت کی طرف منسوب ہے, ادھر منسوب نسبت کر رہے ہیں, تو ہم نسبت کر رہے ہیں ان سے پہچان کے لیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو ماننے والے ہیں. اب اللہ نے نازل کیا کیا؟ قرآن اور سنت, اور دونوں کو حدیث کہا. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے سب سے بہترین بات کو نازل کیا. احسن الحدیث, حدیث کس کو کہا؟ یہاں قرآن کو کہا, اور کئی آیتوں میں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے. تو اہل الحدیث جو قرآن حدیث دونوں کو ماننے والے. تو شیخ کہہ رہے ہیں, شیخ علامہ شاطبی نے کہا کہ جو سنت کو مانتا ہے وہ قرآن کو ماننے والا ہوا. اور آگے والا جملہ, صحابہ کرام اس کے سب سے لائق تھے. صحابہ کرام نے جو کچھ اختیار کیا عقیدے میں, عمل میں, اور دوسرے عام چیزوں میں, وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے جو اختیار کیا اس طریقے سے قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے. تو صحابہ کرام کا گروہ نمونہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن و حدیث کو کیسے ماننا ہے. یہی منہج سلف ہے, اور یہ امام شاطبی بیان کر رہے ہیں. بس امام شاطبی آگے کہتے ہیں فَكُلُّ مَنِ اقْتَدَى بِهِمْ,
ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرے فہوا من الفرقۃ الناجیہ، وہ نجات پانے والے گروہ میں سے ہے، الداخلہ للجنت بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے وہی جنت میں داخل ہونے والا ہے، وہوا معنی قولہ، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر کہتے ہیں فالکتاب والسنہ هو الطریق المستقیم، لہذا قرآن اور حدیث طریقہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن حدیث ہے، اور کیسا؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ وما سواہ من الاجتماع اجماع وغیرہ فناسخ عنہما، اور اس کے علاوہ جو بھی اجماع وغیرہ ہے وہ اسی قرآن و حدیث سے نکلا ہے۔ ھذا هو الوصف الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یہی وہ صفت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اور یہی وہ معنی ہے جس کو دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہی الجماعت ہے۔ ہاں، امام کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، ان کی کتاب کا آغاز جو انہوں نے السنہ کتاب لکھی ہے اس میں کہا کہ اصول السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت کا جو اصول ہے، یہ میں نے نقل کیا تھا ان کو پیش کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ میرا کہتے ہیں کہ اصول السنت، یہ آخری عبارت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد نتیجے کی بات۔ اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک شریعت کا، دین کے اصول کیا ہیں، منہج سلف امام احمد بن حنبل کی زمانی، میں نے اپنی بات کے بجائے امام کی بات پیش کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان یہ نوٹ کر لیں، کسی سے کوئی کتنی بھی تقریر لکھے، 100 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہو، روز ٹی وی چینل پہ آتا ہو کہ کوٹ پینٹ پہنے، سائنس کا بہت بڑا عالم ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، صحابہ کرام کے دھول کو نہیں پہنچے گا اور اس اصول میں وہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کو جو مقام اللہ نے دے دیا، اللہ کے امام احمد کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کے رسول کے اصحاب تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، والاقتداء بہم، ان کی اقتداء کرنا، وترک البدع، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، وترک البدع، دیکھیے جہاں جہاں قرآن میں کہا اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں کہا شرک مت کرو، سنت کو اختیار کرو، بدعت مت کرو۔ ہاں، اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرو، جو اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء ہیں اس کی اتباع مت کرو۔ ایک ہے تربیہ، ایک ہے تصفیہ، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کون سی چیزیں ہم کو اختیار کرنی ہے، قرآن و حدیث نے یہ بھی بتایا، کن چیزوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، دونوں چیزیں بیان کی۔ تو امام احمد نے بھی کہا کہ پہلے کیا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور بدعت کو چھوڑنا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ، اور خصومات کو، آپسی جھگڑے کو، یہ جو سوشل میڈیا پہ ادھر بے وجہ کی بکواس کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اس کو چھوڑ دینا، وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاء، میں نے اسی کے لیے صرف پڑھا یہ عبارت کہ احوا، خواہش پرستوں کے ساتھ بیٹھنے کو چھوڑ دینا۔ خواہش پرست احوا، اس کی پوری تفصیل قرآن حدیث سے ہٹ کے جس نے بھی کوئی دوسرا اصول بنایا ہے، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہاں، یا کوئی اور بدعت اور خرافات کو اختیار کیا ہے بطور مذہب اور اصول کے، تو وہ اہل احوا میں شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں نوجوانوں سنو، ان کی کلپس مت فارورڈ کرو، سنو بھی مت، اہل احوا کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، ہاں، خواہش پرستوں کو، اور ترک المراء والجدال والخصومات فی الدین، دین میں جھگڑے، لڑائی اور خصومات کو ترک کر دینا، دلیل کی بنیاد پر صحیح بات کو جاننا اور غیر مسلم پر حجت قائم کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بلا وجہ کی بحثیں، آج ہمارے ہاں نوجوان ایسی ایسی بحثیں کر رہے ہیں جس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، پوری دنیا کا چاند۔ آپ کو اگر معلوم بھی پڑ جائے کوئی صحیح مسئلہ اس سلسلے میں، پہلے تو یہ بکواس بات، مسئلہ ہی صحیح نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ رمضان کے قیمتی اوقات اور لمحات کو اس بحث میں گزارتے ہیں، ہر سال جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں گزار دیتے ہیں۔ یہ میں نے منہج سلف کا تھوڑا سا تذکرہ کیا اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہاں منہج سلف کی روشنی میں میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، 5-7 منٹ ملے گا شیخ؟ ہے آپ لوگ سننے کا موڈ ہے نا؟ جی، کیا بات نہیں، آپ جیسے سب کو نہیں ہونا، سب نہیں ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ آپس میں اپنے اس دور سے آئے ہوئے بیٹے اور بھائی کی بات سننے کے بجائے آپس میں بات کر رہے ہیں جن سے روز ملتی ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی نہیں کر رہا ہوں، ایسی کر رہا ہوں جو ان کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے۔ تو
میں ایک مثال میں نے شروع میں دی عقیدے کے معاملے میں، تھوڑی سی دو چار واقعات کی طرف اشارہ کر دوں کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا. صحابہ کا طریقہ منہج سلف جو ہے وہ صحیح ہے. صحابہ کا منہج کیا تھا؟ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں پیش کر رہا ہوں جو نہیں سنی ہے، ان اصولوں میں جو ہم نے بات کی ہے اس پر فٹ کیجیے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہا کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور رسول سے ایک بات ثابت ہے، سر تسلیم خام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء و معراج اب ہم سب جانتے ہیں، میں واقعہ نہیں دہرا سکتا. ایک رات میں آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، فلسطین بیت المقدس، اور وہاں سے پھر آپ آسمانوں کی سیر کر کے آئے. پوری تفصیل آپ جانتے ہیں. جب آپ نے صبح آئے اور ابو جہل نے آپ سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر ہے، اور آپ نے بتایا، بادشاہ ایک ہی رات میں تم گئے اور آ بھی گئے. مذاق اڑانا شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے مذاق اڑایا. آپ سے سوالات کیے، آپ کو بیت المقدس سامنے کر دیا گیا، دکھایا. اور بیت المقدس اسی لیے پہلے آپ کو لے جایا گیا تاکہ مکہ والوں کو یقین ہے، کیونکہ آسمان تو دیکھا نہیں تھا مکہ والوں، بیت المقدس دیکھا تھا. اس کے بارے میں جب صحیح صحیح خبر دیں گے اور یہ رد نہیں کر پائیں گے تو آگے کی بات بھی رد نہیں کر پائیں گے. چنانچہ ویسا ہوا بھی. لیکن اس کے باوجود مذاق اڑاتے ہوئے حضرت بکر صدیق کے پاس ابو جہل اور مشرکین مکہ آئے اور کہا کہ ابو بکر، کیا آپ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی مانو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں گئے اور آ گئے اور ایسا ایسا ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ کیا کہا کہ اس سے بڑی بڑی باتیں میں مانتا ہوں. فرشتہ آپ کے پاس وہی لاتا ہے، تو فرشتہ، جس فرشتے کو اللہ ایک دن میں بھیج سکتا ہے وہ ایک دن میں لے نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول سے ایک عورت جھگڑا کرنے آئی، ہاں، اپنے شوہر کے بارے میں، سورہ مجادلہ میں ہے نا، تھوڑی دیر میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اسی اللہ کے پاس سے آئے تھے نا، اتنے لمبا فاصلہ طے کر کے. تو ابو بکر صدیق، یہ تو میں ابھی سمجھا رہا ہوں، ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا کہ اس سے بڑی بڑی باتیں میں مانتا آیا ہوں ان کی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ تبھی سے آپ کا نام صدیق پڑا. یہاں کیا اصول نکلا؟ ایک ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے جیسا. یہ نہیں، ارے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ حدیث. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نہانے کے لیے کپڑا رکھ دیا پتھر پہ، چلے، سمجھ میں نہیں آتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک رات میں میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا 99 سمجھ میں نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی نے بیان کیا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق لاجیکل سائنٹیفک طریقے پہ، لاجیکل طریقے پہ ان کو سمجھا سکتے تھے کہ کیسے ایک آدمی جا سکتا ہے، وہاں سے وہاں جا سکتا ہے. سمجھا سکتے تھے کہ یہ ہمارے نوجوانوں، ایک بات بولو، ٹی وی چینل پہ کہیں بھی اگر کوئی چیز سوال ہوتا ہے کہ آپ کے اسلام میں ایسا ہے، اور اگر وہ قرآن حدیث سے ہے، آپ کو پکا معلوم ہے، تو کہیے ہاں ایسا ہے. ڈرنے کا نہیں، پیچھے دبنے کا نہیں، اور بہت وثوق سے ہم سمجھا پائیں کہ نہ سمجھا پائیں یہ سیکنڈ نمبر کی بات ہے. لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو قرآن حدیث میں ہے اس سے بہتر کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ہم سمجھائیں بس، یہ کمی ہے. 3 طلاق کا میں نے ایک ہندو وکیل کو، برہمن تھا، سمجھایا. بہت پوچھنے کے بعد سب پوچھا کہ جیسا آپ بتا رہے ویسا، میں بہت تفصیل سے بات میں بیان کیا ہوں. تو پوچھنے کے بعد کہ جیسا آپ بتا رہے قرآن حدیث میں ویسے ہی، کہا ہاں. میں نے بتایا کہ میں اسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، جب میں پڑھتا تھا. تو کہا جیسا آپ بتا رہے ہیں اگر قرآن حدیث میں ایسا ہی ہے اسلام میں تو سن لو، میں ایک برہمن ہوں، وکیل ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا قانون طلاق نکاح کا ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے ایک چھوٹے آدمی نے تھوڑا سا سمجھایا، ایک برہمن کو سمجھ میں آ گیا. اور ایسی کئی چیزیں اس کی سمجھ میں آئی جو ہمارے مسلمانوں کو سمجھ میں. اس نے کہا یہ حنفی چاپ ہے کیا ہے، پھر یہ کیوں ایسا مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ حنفی ہیں. بولے آپ کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں. کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا. کہا آپ ایسا کیوں مانتے، وہ ایسا کیوں مانتے. تو اب میں نے کہا سوچا کیسے بتاؤں. تو میں نے کہا کہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو، یہ لوگ 4 بڑے بڑے علماء تھے، اسکالرس تھے اسلامک. تو ان کا کہنا ایسا ہے، جو حنفی ہے وہ کہتا ہے کہ امام حنیفہ نے جو سمجھا ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے اسلام کو. تو یہ ان کو گویا اتھینٹک مان کر ان کے ذریعے سے اسلام کو مانتے ہیں، قرآن حدیث. اور بولے آپ کیسا مانتے ہیں؟ ہم کہا اللہ کے رسول، قرآن حدیث، اور ان کو سمجھنے کا ذریعہ مانتے ہیں. تو تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ بولے جب آپ بولتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا، تو پھر ڈائریکٹ ان کو ماننا آپ کا طریقہ صحیح ہے. میں نے ہنس کے کہنے لگا کہ آپ کو 5 منٹ میں سمجھ میں آ گیا، ہمارے لوگوں کو زندگی بھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہیں ایسا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی میں نے ایک مثال دی کہ اللہ اور رسول کے بعد آ گئی تو عقل نہیں لگانے کا کہ آج عقل پرستی کا دور آ جائے. ایک مثال دی. عقیدہ کہاں سے لینے کا ہے؟ صحابہ کا طریقہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حجر اسود کے پاس آئے, چومنے لگے تو ایک جملہ کہا, صحیح بخاری کی ہے روایت, یاد رکھیے اس کو. حضرت عمر نے کہا یا حجر انی اعلم انک حجر, اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ تم کو بوسہ دے رہا ہے, تجھ کو بوسہ دے رہا ہے, میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. یہ ایک اصول یاد رکھیے صحابہ کا, سلف کا منہج یہاں حضرت عمر کی اس قول میں ظاہر ہو رہا ہے. اسی مثالیں دسیوں ہیں. کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم دین کا وہی کام کریں گے, عبادت وہی کریں گے, اجر و ثواب سمجھ کر وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں یہ بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا کہ میری عقل سے پتھر کو چومنا سمجھ میں نہیں آتا, لیکن رسول نے کیا اس لیے کر رہا ہوں, تو ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, رسول نے کیا ہے نا کرنا ہے. حضرت علی نے کہا کہ اگر عقل پر دین کا انحصار ہوتا تو میں موزے کے نیچے والے حصے پہ مسا کرتا, موزے کا نچلا حصہ مسا کرنے کے زیادہ لائق تھا اوپر کے مقام. اب موزہ پہن کے چلتے تو دھول زیادہ کہاں لگے گی, اوپر کے نیچے لگے گی, لیکن مسا کہاں بتایا گیا, اوپر بتایا گیا. حضرت علی وہی کہہ رہے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے نیچے, رائے کہتی ہے, لیکن قرآن حدیث نے بتایا اوپر, لہذا ہم کو وہی کرنا ہے. یہ ایک اصول معلوم ہوا. منہج سلف میں ایک اصول معلوم ہوا کہ اگر ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. مطلب کس کی طرف لوٹانا ہے, قرآن اور حدیث. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے درمیان جو بھی جھگڑا ہے, مسلکی, عقیدے کا, عبادت کا, وراثت کا, لین دین کا, اس کا حل قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے لوٹاؤ. اگر حل ہی نہیں ہوتا تو اللہ کہتا یہ, آپ کہیں گے حل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے ایک ایسا حکم دے دیا جو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کی بات, تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. صحابہ منہج سلف اس میں دیکھیے, اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, ہاں, خلیفہ کس کو بنایا جائے, انصار نے کہا ہم میں سے ہوگا, مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہوگا. ایک صحابی نے اویم بن سعید, ابو سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی, الائمۃ من قریش. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ائمہ, امامان دین قریش میں سے ہوں گے. انصار خاموش ہو گئے. مطلب کیا ہوا, اختلاف ہوا, حدیث آئی تو اختلاف قائم رہا, ختم ہو گیا نا, ہاں, اختلاف ختم ہو گیا. آج ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے, حنفی, شافعی, اہل حدیث, فلاں اور فلاں, اہل حدیث میں بھی جھگڑا ہو رہا ہے. دلیل آتی ہے تو اختلاف ختم ہوتا ہے کیا, وراثت کے جھگڑے 2-3 نسل تک چل رہے ہیں ہمارے یہاں, حل ہی نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے قرآن حدیث میں ایسا ہے, لیکن میں نے محنت کی ہے نا, بہن کو کیسے دے دوں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد بہن سے مدد مانگتا ہے. ہم نے ایسی مثالیں دیکھی. ہاں, تو اختلاف حدیث قرآن آ جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ایسی 50 مثال ملے گی. حضرت عمر کے زمانے میں جب آپ شام جا رہے تھے, پتہ چلا جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری, صحیح بخاری میں واقع ہے, طاعون کی بیماری پھیلی ہے, کیا کیا جائے, باہر ہیں ابھی. تو جو صحابہ میں ارباب حل و عقد تھے ان سے مشورے کے لیے بلایا. ہاں, امیر المومنین پبلک میں نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں لوگ جمہوریت میں سمجھتے ہیں, ووٹنگ نہیں ہوتی تھی سب کی. چند لوگوں کو جو اہل علم ہیں ان کو منتخب کیا, ان سے مشورہ کیا کیا کرنا. انصار اور مہاجرین میں سے, بخاری کی حدیث ہے, پڑھیے. تو کہا, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی تقدیر ہے, قضاء و قدر ہے, تقدیر سے کیا بھاگنا, چلے ہم کو شہر میں چلنا چاہیے. دوسرے نے کہا نہیں, اللہ کی تقدیر جو ہے وہ بھی تدبیر سے جڑی ہوئی ہے, لہذا تدبیر یہ کہتی ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں. یہ بحث چلنے لگی. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دوسری جگہ رہ گئے تھے, وہ پہنچے کیا بات ہے, کہا ایسا ایسا اختلاف ہے اور یہ 2 رائے آئی. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس علم ہے, حدیث کو وہ علم کہہ رہے ہیں جس کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں, دنیا والے علم کو علم سمجھتے ہیں. تو کہا کہ میرے پاس علم ہے. کہا بتائیے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جب تم کسی بستی میں موجود ہو اور وہاں طاعون پھیلے تو تم اس بستی سے باہر نہ نکلو, اور جب تم بستی کے باہر ہو اور بستی میں پتہ چلے طاعون ہے تو وہاں داخل نہ ہو. اسے کئی باتیں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ صحابہ میں جو رائے کا اختلاف ہوا, کیوں ہوا, حدیث معلوم نہیں تھی. اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بتا دی تو فیصلہ اس پر ہو گیا, اختلاف ختم ہو گیا. یہ منہج سلف ہے.
کہ ہمارا جھگڑا قرآن حدیث آ جائے تو ختم ہوگا. آپ کو یہ بات الحمدللہ کسی حد تک، اگرچہ ہم بھی کمزور ہیں، لیکن آج دنیا میں کسی کے پاس یہ بات اس اصول پر، سلف کے اس طریقے پر عمل ملے گا تو وہ اہل الحدیث ہے. منہج سلف کے اصول ہم بہت لمبے چوڑے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں عرب علماء نے، پرانے نئے علماء نے، کہ عقل کو تابع بنایا جائے نقل کے، کسی شخصیت کو پکا کر کے پکڑ کے قرآن حدیث کو اس کی بنیاد پہ ہی سمجھے، یہ غلط ہے. ایک شخصیت کو متعین کر کے، چاہے وہ اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو، اس کی تقلید کرنا، اس کی بات ماننا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. ایسے آپ بہت سے اصول پائیں گے، اور یہی جو سلف کا، صحابہ کا منہج ہے، ان کا عقیدہ اور طریقہ ہے، وہی جنت میں لے جانے والا ہے. نبی کی بات آ گئی. حضرت اسامہ کا لشکر باہر تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت اسامہ، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. حضرت اسامہ نے اجازت مانگی کہ اگر ہمارا لشکر چلا جائے گا تو مدینہ میں کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لوگ کہیں ٹوٹ نہ پڑے مدینہ پہ، تو کیا میں واپس آ جاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ تاریخی کیا ہے، طبرانی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لو خطفتنی الکلاب، کیا ہے کہ اگر کتے اور درندے، کتے اور درندے مجھے نوچ کھائیں تو بھی مجھے گوارا ہے، لیکن اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کر کے روانہ کیا تھا. یہ اتباع کا جذبہ ہے. اس میں کیا سبق ملا سلف کا منہج ابوبکر صدیق کے عمل میں، کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے میں ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے، گوارا ہے. سنت پر عمل کریں گے تو اللہ حفاظت کرے گا. آپ زکات دیجئے، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. بیٹی بہن کا حق دیجئے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، برکت ملے گی. سود کا آپ کا پورا مال چوپٹ ہو جائے کاروبار. سودی قرضہ مت لیجئے، اللہ رب العالمین دے گا. سود لے لے تو آپ کو مٹا دے گا، تباہ کر دے گا مال کو. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی ایسی مثالیں مجھے اور بھی یاد آ رہی ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، میں نے 5 منٹ کا وقت لیا، اس سے بھی اوپر ہو گیا. ہاں، اس طرح آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنتوں سے کیسی محبت کی، کیسا زبردست جو ہے کردار پیش کیا دنیا کے سامنے. ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اس نمونے کی مقبولیت یہ کہ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لے جیسے تم لائے ہو، یعنی صحابہ، تو وہ ہدایت والے. مطلب صحابہ کا ایمان ہدایت والا تھا، غلط نہیں تھا. جو ان کو غلط کہے وہ خود گمراہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اختلاف ہوگا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا. لہذا تم کو میں کیا، جب اختلاف دیکھے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اختلاف ہوگا. یہ بتایا آپ نے 73 فقہ ہوں گے، یہ بتایا آپ نے. یہ نہیں کہا فلاں امام کی تقلید کرنا، فلاں پیر کے سلسلے سے جڑ جانا. آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. میرا طریقہ صحابہ کا طریقہ، جو میرے بعد خلفائے راشدین ہدایت یافتہ. اور اسی میں آگے یہ بھی کہا کہ نئی چیز سے بچنا، فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت برا. سنت کو پکڑنا رسول کی، بدعت کو چھوڑ دینا، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہم بدعتیوں کی تعریف کرتے ہیں، آج کے فتنے جگہ جگہ گھر گھر پہنچے ہوئے ہیں. ہاں، جو لوگ کسی بھی غلط اصول کو مان رہے ہیں وہ بدعت ہے. جو اہل الحدیث کے خلاف ہے وہ بدعتی ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اصول ہے یہ. ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اب یہ منہج سلف کی اہمیت ہو گئی خطاب میں، اور تقاضے کا کچھ حصہ بہت اہم باقی تھا. میں ایک ایک جملے میں ایک ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تقاضے میں 2-3 بنیادی بات یاد رکھیے. اور کسی موقع سے اگر موقع ملا میں اپنے دوسرے خطابات میں بیان کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ہمارے لیے سب سے ضروری منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم منہج سلف کا، عقیدے اور اصول دین کا سب سے پہلے علم حاصل کریں، معرفت. ہاں، امام الالکائی کی عبارت ہے، میں وہ بھی پیش کرنا چاہتا تھا، بہت شاندار عبارت ہے لیکن موقع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، اپنی کتاب کے آغاز میں کہتے ہیں سب کو مخاطب کر کے کہ یہ بات علم میں رکھ لیجئے، جان لیجئے کہ سب سے زیادہ بڑی ضرورت اور پہلا فرض جو ایک انسان پر، مسلمان پر ہے، وہ یہ ہے معرفت و اصول الدین، دین کے اصولوں اور عقیدے کی معرفت. میں نے ابھی شیخ سے کہا اور آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی مسجدوں میں بڑے چھوٹے مرد اور عورتوں کے لیے عقیدے کے دروس کا کتابی شکل میں اہتمام کیجیے. ابھی میں نے وہاں درخواست کی مہاڑی مسجد میں جمعہ کے بعد. سعودی عرب کی ہر مسجد میں آپ کو یہ اہتمام ملے گا، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، علماء مقرر ہوتے ہیں، معتبر علماء، ایرے گہرے نہیں، جاہل لوگ نہیں پڑھاتے.
علماء رکھے جاتے ہیں اور وہ عقیدے کی پوری پوری کتاب پڑھاتے ہیں، ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن. آپ 1 دن پڑھیے، لیکن پڑھیے. نہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ ذمہ داروں سے مطالعہ، یہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. جہنم کا جو میں نے نقشہ کھینچا اس سے بچانا ہے تو اس کی فکر سب سے زیادہ کرنا ہوگی. تو پہلی ضرورت، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کی قدر پہچانیں. جب بھی ہمارا کوئی نوجوان کسی غیر منہجی انسان سے متاثر ہوتا ہے، بدعتی سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ منہج سلف کی قدر و قیمت کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں. جاہل ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو پرکھ لے گا، جان لے گا نا، تو دنیا میں کوئی انسان اس کو اچھا نہیں لگے گا. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی ہے شخصیات میں جس کو آپ بڑا بنائیں؟ ہمارا بڑا وہ ہوگا جو نبی کی اتباع کرے گا. اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو بدعت کرے، سنت کی مخالفت کرے. اگر ولی بننا ہے تو سنت پر ماننا پڑے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کب کرے گا؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے. اگر اتباع رسول نہیں ہے تو محبت الہی نہیں ملے گی. اور جس کو اللہ کی محبت نہیں ملے وہ ولی ہو سکتا ہے کیا؟ تو یہ میں نے عرض کیا کہ پہلا تقاضا علم حاصل کریں، اس کی قدر کریں. دوسرا تقاضا کہ توحید اور اسلام کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھے. یہ اس میں آ گیا، اس کو میں الگ سے بیان کر رہا ہوں. آج ہمارے ماحول میں توحید اور عقیدے کو ویسے سمجھایا نہیں جاتا. جیسے میں ابھی سعودی عرب کا تذکرہ کر رہا تھا، میں نے یہ بھی کہا مہاڑی مسجد میں کہ آپ سعودی عرب میں یہ فتنہ نہیں پائیں گے کہ ایک آدمی آیا منکرین حدیث میں سے وہ تقریر کیا اور وہاں کے نوجوان اس کے پیچھے چل دیے. ایک آدمی آیا تحریکی الٹی، اگر کوئی جاتا ہے نا تو اس کو چھپ چھپا کے کرنا پڑتا ہے کام. اپنے آپ کو وہ بدعتی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتا ہے ظاہر میں. اور عام نوجوان دھوکے میں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مولوی جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ ٹیکسی ڈرائیور سے بولتا ہے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے، تو ٹیکسی ڈرائیور بولتا ہے کہ نماز پڑھنے کی وہاں فضیلت نہیں ہے، حرم میں پڑھ، وہاں فضیلت ہے. یہ وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور کو معلوم ہے، ہمارے یہاں داڑھی والے کو نہیں معلوم. مطلب جو بہت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ فضائل جانتا ہوں، دین کی خدمت کرتا ہوں. کیوں؟ یہ برکت ہے علماء سے تعلق. تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو سیکھنا ہے تو علم کی قدر کرتے ہوئے، جب آپ علم سیکھنا چاہیں گے تو ڈائریکٹ کیسے سیکھیں گے علم کو؟ گوگل بابا سے؟ دارالعلوم گوگل نہیں. بغیر معلم کے تعلیم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتارا، علمہ شدید القویٰ. امت کو سمجھانے کے لیے، صحابہ کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ بعد کے لوگوں کو تعلیم دینا. تو استاذ کے ساتھ تعلیم، اور کون استاذ بنے گا؟ اللہ کے رسول کن کو داعی مبلغ بھیجتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا. یہ صحابہ علماء صحابہ میں تھے. حالانکہ اس زمانے کا معمولی صحابی جن کو علماء شمار نہیں کرتے، وہ بعد کے علماء سے اونچے تھے علم میں بھی، ہدایت وغیرہ میں تو ان کا درجہ سب سے اونچا ہے ہی. لیکن ان کو علماء صحابہ میں نہیں. اللہ کے رسول جس کام کے لیے جس کو منتخب کرتے تھے اس کا تقاضا دیکھتے تھے. تو علماء سے سیکھیے. ہاں، یہ جو کوٹ پینٹ پہن کے آتے ہیں اور دینی کام کرتے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے. میں طنز نہیں کر رہا ہوں واللہ، ان کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، فالوورز کتنے بھی ہوں، ان سے بچیے. فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، فلاں بہت بڑا وکیل، فلاں ایڈوکیٹ، ہاں اس کو اتنے فالوورز ہیں. بالکل نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے، ہاں کسی بہت اچھے وکیل کے پاس جاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے وکیل ہیں، میرے پیٹ کا آپریشن کر دو، سرجری اپینڈکس نکال دو کاٹ کے پیٹ. کہا میں وکیل ہوں بھائی. تو کہا ٹھیک ہے وکیل ہو، پڑھے تو ہونا یار. کہتے ہو اس سے، ڈاکٹر سے کہتے ہو کہ کورٹ میں میرا مقدمہ لڑ دو، وہ کہے گا میں وکیل تھوڑی ہوں. تو ڈاکٹر وکیل ہی نہیں کرتا، وکیل انجینئرنگ نہیں کرتا. لیکن ہر قسم کا جاہل جو ہے وہ دین کی بات کرتا ہے. یہ علماء اور ائمہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اصول ضابطے جاننا ضروری نہیں. الٹے سیدھے فتوے چل رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو ایک تقاضا منہج سلف کا یہ ہے کہ آپ علم سے جڑیں، اور علم سے جڑنے کا مطلب ہے علماء سے جڑیں، جماعت سے جڑیں، اجتماعیت کو اختیار کریں، انفرادیت سے بچیں. اور جماعت اہل حق کی جماعت ہوتی ہے. اگر کسی بستی میں قرآن حدیث کو توحید کو ماننے والے آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے جماعت. دعوت و آخری دو بنیادی اصولوں میں، حالانکہ کئی چیزیں باقی ہیں چھوڑ رہا ہوں، آخری یہ کہ ہم اسی توحید و سنت کی منہج سلف کی دعوت لوگوں میں دیں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا رد کریں.
رد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے ڈھنگے اور جاہلوں کے جیسے لڑائی جھگڑا کریں. علمی رد. ہاں ایک ہتھیار والا جہاد ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, ہم پر نہیں ہے آج لاگو, لیکن زبان والا جو دلیلوں سے قرآن حدیث کی نصوص کے ذریعے سے اس کی صحیح تعبیر سے ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. جہاں ہماری طاقت نہیں ہے ہم علماء سے مدد لے میں, علماء کی سرپرستی میں دعوت کا کام کریں. دعوت کا کام بلغوا عنی علی, عام آدمی کو بھی ایک آیت ہے تو ایک آیت بتائے, اسی کو دلیل بناتے ہیں ہمارے ہاں جاہل لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک آیت اللہ کے رسول نے کہا ایک آیت معلوم ہو تو ایک آیت بتاؤ. آپ کو ایک معلوم ہے آپ 3 کیوں بتا رہے ہو؟ ایک بات. دوسرے یہ کہ جو آپ کو معلوم ہے وہی بتائیے. آپ فتوی استفتاء کی مجلس بٹھا کر سوال جواب کر رہے ہو. ہم لوگ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں, لیکن مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کسی بڑے عالم کی طرف پھیر دیں. ہم سے نہیں ان سے پوچھو. یہ تو میں کوئی ایسے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یہی تھا کہ حلال حرام کا فتویٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن منکدر تابعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے نا حلال حرام کا تو سوچ لو, تم اگر جواب دے رہے ہو تو اللہ اور تو اس کے بدلے کے درمیان آپ نمائندہ بن رہے ہو. غلط جواب دے دیا تو غلط نمائندگی ہو جائے گی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. اس ڈر سے لوگ جواب نہیں دیتے تھے. امام شعبی کہتے ہیں ہمارے زمانے کا حال یہ تھا, 200 صحابہ سے ملے تھے امام شعبی. عامر بن شرابیل ان کا نام ہے, تابعی ہیں بہت بڑے. ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی سوال پوچھنے آتا تھا تو ایک آدمی عالم کے پاس بیٹھتا تھا, وہ دوسرے کے پاس, وہ تیسرے کے پاس, ڈھونڈ کے پہلے کے پاس آتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا تھا یا علم چھپانا چاہتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم نے غلط جواب دیا تو کیا ہوا. اور آج ہمارے ہاں خیرہ غیرہ نتھو خیرہ اصول دین کو نہیں جانتا, قرآن حدیث کی زبان کو نہیں جانتا, ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا, اور دیگر علوم جو ضروری ہے نہیں جانتا, اور پھٹ سے فتویٰ دینے کی جرات کرتا ہے. اس سے بچیں. منہج سلف کے تقاضوں میں یہ باتیں شامل ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا سب سے پہلی بات اور آخری بات کہ مرد عورت بچے یہ لازم پکڑیں کہ ہم کو مسجد سے, علماء سے اور علم دین سے ہر حال میں جڑنا ہے. ہم کچھ دوسرا کام کریں یا نہ کریں یہ ضرور کریں. کتنی بھی مشغولیت ہے, کوئی بھی کام ہے, روزانہ لاکھوں کماتے ہیں, لیکن گھنٹہ 2 گھنٹہ دین کے لیے, دین سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس جہنم سے جو میں نے شروع میں ذکر کیا بچانے کے لیے نکالیں گے. ورنہ کہیں اللہ رب العالمین ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جن کو قیامت کے دن جہنم میں یہ کہا جائے گا کہ قد جئناکم بالحق, کے حق تو آپ کے پاس ہم پیش لائے تھے, ولکن اکثرکم بالحق کارہون, لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, ٹائم ہی نہیں تھا, دھیان ہی نہیں دیتے تھے, اس کے لیے سیریس ہی نہیں تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھائے اور اس کی اتباع کی توفیق بخشے, ہمیں باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے نوازے اور فتنے سے, عذاب سے, پریشانیوں سے پروردگار ہمیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو, ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو ہم پر فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے, اور جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے, اور دنیا میں, برزخ میں, آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میں آخر میں اپنی جگہ بات ختم کرنے سے پہلے پھر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ذمہ داران کا, یہاں حاضرین اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ذمہ داران, ہمارے بزرگان اور آپ حضرات کا, ماؤں بہنوں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سنا. لیکن یہ مجلس اس وقت ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگی جب اس کی کئی سنی باتوں میں جو ہمارے لیے کارگر ہیں اس کو ہم عملی طور پر اختیار کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.